خدیجہ جی اپنا تعارف دو ان سب کو، پہلی بار کیوں آئی تھیں؟ پہلی بار پھر میرے سر میں درد ہوتی تھی بہت زیادہ. سر میں درد تھی بہت زیادہ؟ جی 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 جی. سر میں درد ہوتی تھی تو ڈاکٹرس نے پھر کہا تھا کہ ٹیومر ہو سکتا ہے آپ کے سر میں، تو آپ وہ کروائیں، سی ٹی اسکین کروائیں. تو پھر راحت باجی کو نورین نے بتایا تھا، وہ مدرسے میں پڑھتی تھی، اور راحت باجی نے آپ کا مجھے بتایا. تو جب میں ادھر آئی تو چپ کر کے میں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، تب بھی میرے بہت زیادہ سر میں درد تھی. اور یہ 2011 کی بات ہے؟ یہ 2011 کی بات ہے. ہاں جی، بہت تکلیف میں رہتی تھی، بہت زیادہ میرے شدید سر میں درد ہوتی تھی، اور بہت ٹینشن میں بھی آ جاتی تھی، اس سے میں پریشان رہتی تھی، تکلیف بہت زیادہ تھی، آدھی سر میں بہت درد ہوتی تھی. تو جب ایک ڈاکٹر نے کہا نا کہ آپ فلاں جگہ جا کے تو اپنا سی ٹی اسکین کروائیں، آپ کے ٹیومر کا لگ رہا ہے ہمیں کہ یہ ہے. میں بڑی پریشان تھی. اسی پریشانی میں جب میں راحت باجی کے ساتھ سروسز میں آئی کلاس میں، تو تب میں چپ کر کے بیٹھی ہی تھی. آپ سے ابھی میری کوئی بات نہیں ہوئی تھی، آپ کو میں نے مسئلہ بھی نہیں بتایا تھا، میری باری نہیں آئی تھی ابھی. تو اسی دوران نا آپ نے کہا کہ کوئی سر دے وچ کچھ نہیں ہے گا، سر دینا پیندا ہے، اور سر چ کچھ نہیں ہے گا. تے جڑا کیا ہے نا سی ٹی اسکین دا، او جنے دا ہوئے گا اونا تقریباً وہ 3500 کا تھا تب. تو جنہ ہے نا انہیں اپنے کسی قریبی نو کو راشن پا دو، کوئی اللہ تعالیٰ دی مخلوق دے کام آ جاؤ. تو میں ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی، مجھے لگا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں. بعد میں نے سوچا کہ میں نے تو ابھی بات بھی نہیں کی ہے، تو یہ کیا مجھے مطلب میں یہ کیا محسوس کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتا چل رہا تھا. پھر جب میری باری آئی ہے تو آپ کو میں نے مسئلہ بتایا، اور وہ ڈاکٹر نے جو لکھ کے دیا تھا وہ دکھایا. آپ نے اس کے اوپر خود بھی لکھ دیا سی ٹی اسکین، اور لکھ کے کہا کہ سورۃ رحمان سنو، دعا کرو، اور اے تینوں میں دیتا ہی ہونا کو تیری مرضی ہے. لیکن میں پھر سی ٹی اسکین کے لیے نہیں گئی، اور میں نے وہی سورۃ رحمان سنی اور اللہ پانی والا عمل شروع کر دیا. کافی سال وہی کرتی رہی. درمیان میں پتہ نہیں رابطہ بھی نہیں ہوا، اور کیا مسئلہ بنا، ایسے ہی بس بچوں کے ساتھ ہی میں رہتی تھی. اور ایک دن جو میں خاص طور پہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہاں جی، وہ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا گھر کافی یعنی مذہبی تھا، والدین کی طرف سے بھی ملا شریف اور پردہ، مدرسہ، جامعہ، سب کچھ تھا. اور ایک چیز سمجھ نہیں آتی تھی مجھے جو ملا ہے، یعنی جو میں پیغام دینا چاہتی ہوں وہ یہی کہ جیسے آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پیار کا راستہ اللہ کی مخلوق سے پیار ہے، اور جو مجھے چیز اچھی لگی وہ یہ ہے کہ دل میں دوسروں کے لیے نفرت نہ رکھو، غصہ نہ رکھو. ان دنوں میں میرے مطلب بھائیوں کا زمین پہ جھگڑا چل رہا تھا. اس جھگڑے کے دوران میرے سسر کو انہوں نے منصب بنایا ہوا تھا بیچ میں. جب میرے سسر میرے بھائیوں کو باتیں کرتے تھے مجھے تب پریشانی ہوتی تھی، جب بھائی میرے سسرال والوں کو، میرے شوہر کو کرتے تھے تب پریشانی ہوتی تھی. تو میں اتنی زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی کہ وظائف بھی کرتی تھی، بڑا پڑھتی پڑھاتی بھی تھی، لیکن کوئی ایسے لگتا تھا کہ پتہ نہیں کوئی دعائی نہیں قبول ہو رہی، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو یہاں تک کہ بچوں کو مارنا شروع کر دیا میں نے، برتن توڑنے شروع کر دیے، عجیب عجیب حرکتیں میرے سے ہونا شروع ہو گئی، مدرسے بھی نہیں جایا جاتا تھا. تو وہ میں نے میرے پاس رپورٹ کے اوپر نا وہ جو آپ نے فائل بنا کے دی تھی اس کے اوپر تھا آپ کا نمبر. ایک دفعہ میں اپنے شوہر کے ساتھ سر درد کے سلسلے میں کلینک بھی آئی تھی، تو میں نے آپ کو کال کی. تو میرے سسر آئے تھے تو تازہ ہی بھائیوں کی لڑائی ہوئی تھی. میں نے کہا اب انہوں نے بچوں کے سامنے پھر تبصرہ کرنا ہے، جب ذکر کریں گے تو مجھے ٹینشن ہوگی. اور میں اتنی خوف زدہ ہوئی کہ دل کرے کہ اس دن میرا دل پہلی بار کیا کہ میں نا خود کو ختم کر لوں،
اور کہوں کہ یہ تو اسلام میں جائز بھی نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ یہ اسی کیفیت میں تھی کہ میرے ذہن میں ایک دم آپ کا آیا، میں نے آپ کو کال کی، آپ نے کہا کہ میرے کہنے ایک کام کر لیں گی، مجھے لگا آپ کوئی وظیفہ بتائیں گے، کیا بتائیں گے کیا نہیں بتائیں گے۔ میں اس وقت اتنی پریشان تھی کہ میں نے کہا میں کر لوں گی، کہ میرا دل کر رہا تھا کہ آج وہ میرے جو چچا ہے نا، سسر بھی تھے چچا بھی تھے، ماشاءاللہ بڑے اچھے تھے، لیکن وہ بھائیوں کے معاملے میں وہ ذکر کرتے تھے، معاملات کچھ اس طرح کے تھے۔ میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب میں کر لوں گی، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ آپ نے کہا تیرا سورا ترقی لگتا ہے۔ میں نے کہا چاچا جی لگتے ہیں، ابو کے کزن ہیں۔ تو میرے میاں تب یہاں نہیں تھے، وہ کویت میں تھے۔ تو آپ نے کہا تو نا انہوں نے کی پسند ہے؟ میں نے کہا چائے۔ آپ نے کہا چائے بناؤ اور ساتھ نا چاہ پھینٹی رات نالے آئی لو یو کھائی تھی۔ میں اس وقت اتنی میری حالت خراب تھی، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اور میں نے یہ بھی نہیں پوچھا آپ سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ مجھے کیا بتا رہے ہیں، میں تسبیحاں پڑھن والی میں وظیفے کرن والی ہوں، تو یار تسی میں کی کہہ دے کی کرنا ہے۔ اس وقت میں اتنی تکلیف اور پریشانی میں تھی کہ جیسے آپ نے کہا میں نے ویسے ہی، اور آپ نے ساتھ عدد بھی بتا دی ہے کہ 21 دفعہ کر لا۔ میں پھینٹی جا رہی ہوں، میں گن رہی ہوں کہ وہ میرا وہ 21 دفعہ میں نے کرنا ہے۔ جب میں چائے بنا کے آپ نے کہا پھینٹ کے نا چائے 21 باری آئی لو یو کہہ کے نا تے جا کے اپنے چاچے نے چائے دے دے۔ میں ان کے پاس گئی اور چائے لے کر میں گئی، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں ایسے کہہ رہی تھی دل میں اور چائے پھینٹ رہی تھی، میری بالکل جو وہ تکلیف تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ جو میں اتنی زیادہ میڈیسن کھاتی تھی، پتہ نہیں کیا کیا، یعنی میرے سر کے ساتھ ہوتا تھا۔ فیصلہ آباد کے بھی بہت بڑے ڈاکٹر سے میری میڈیسن چل رہی تھی، وہ میری درد بغیر میڈیسن کے میری وہ ختم ہو گئی۔ میں چائے لے کر جب اندر گئی ہوں چاچا جی کے پاس، اور پہلی بار اس طرح ہوا کہ وہ بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ یعنی اچھا بول رہے ہیں ان کے ساتھ کہ تاڑے مامے نے بس ایسے مسئلے ہو جاندے نے، کوئی گل نہیں، ماں دا خیال رکھیا کرو، باپ تاڑا اتنے نہیں ہے، اس طرح کر کے نا تو مجھے اور زیادہ سکون ملا۔ جب وہ اپنے گھر چلے گئے، یعنی وہ دوسرے گھر میں رہتے تھے، میں دوسرے گھر میں تھی، تو کچھ دنوں بعد ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں بیٹی میں اس دن آیا تھا، مسئلہ بڑا آیا سے سمجھ نہیں آئی، چاہ پیتی بھول ہی گیا۔ میرا بہت زیادہ یعنی اس بات پہ نا یقین بند گیا کہ گلابی چائے، ہاں جی گلابی جادو کہتے ہیں۔ ہاں جی، اور میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا تھا، نفرت نہیں کرنی، معاملہ اللہ پہ چھوڑنا ہے، اور یہ اس طرح نہیں سوچنا۔ وہ پھر میں نے اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد وہ ان کی وجہ سے جو مجھے تکلیف ہوتی تھی نا وہ مسئلہ میرا حل ہو گیا، اور یہاں تک کہ بعد میں جب وہ ان کی موت کا وقت قریب آیا پھر مجھے پتا چلا کہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اور اس طرح ان کو ڈاکٹر پہ لے کے جا رہے ہیں۔ میں جلدی جلدی گئی ہوں پیچھے کہ کدھر ہیں، اور وہ گھر کے قریب ہی گلی ہے، یعنی یہ راحت باجی کے گھر سے تھوڑا سا دوسری سائڈ پہ ہم قریب رہتے ہیں، تو اس دربار بابا گادی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو جب گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں نا تو کہہ رہے ہیں کہ میری نا سانس خراب ہو رہی ہے، مجھے گاڑی سے اتار کے تھوڑی دیر کے لیے یہ یہاں پر نا گلی میں ایک سائڈ پہ بٹھاؤ۔ تب تک میں پیچھے پیچھے چل گئی کہ چاچا جی کدھر ہیں، تو وہ جب میں گئی ہوں تو مجھے نہیں سمجھ آئی ہے کہ اس وقت مجھے کیا ہوا ہے۔ میں نے 3 بار ان کے ماتھے پہ اللہ لکھا ہے، اور پھر میں نے دل میں نا ان کو یہی کہنا شروع کر دیا۔ میری اتنی عادت بن گئی تھی کہ دل میں جب ان کو دیکھتی تھی تو یہ کہتی تھی۔ انہوں نے بہت زیادہ مجھے مطلب شفقت کا اظہار کیا، پیار کیا، اور تھوڑی دیر بعد ہی یعنی پیغام مل گیا کہ ان کا وصال ہو گیا، اور اب میرے وہیں پر پھر ان کو دربار شریف کے قریب ہی دفن کیا۔ تو پیغام یہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں بہت زیادہ تو نہیں، میں نہ بہت پڑھی لکھی ہوں، دینی گھرانے میں آنکھ کھلی، میٹرک کے بعد درس نظامی کروایا، لیکن اسی ایک محدود دائرے میں تھی کہ غلط درست مسئلہ بتانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ لیکن بابا جی کی باتیں سن کر اور یہ سب ہونے کے بعد نا میرے دل میں اب مجھے کوئی بھی برا نہیں لگتا،
یہ چیز میں ضرور کہوں گی، اپنے گھر میں بھی کہتی ہوں، مدرسے میں بھی کہتی ہوں. اب مدرسے میں جاتی ہوں بس دعا ہی کرواتی ہوں، باقی مجھے نہیں پتہ چلتا. اور پھر میرے ساتھ دوسری مرتبہ جو معاملہ ہوا جو بہت ہی خطرناک معاملہ ہو گیا تھا، وہ 2020 میں ہوا، کورونا سے کچھ دیر پہلے. ڈاکٹرز نے ਦਿੰਦੀ ہاں جی ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਗਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਸਰ ਮੇਰੇ को कुछ की कर ली ਜਾਂਦੇ ਨੇ ہاں جی वही है ना جی جی फिर جی उसने بالکل. क्या کہا تھا कैंसर کا انہوں نے کہا کہ مطلب مسئلہ تھوڑا ہے آپ کا، اور آپ کو یہ مطلب آپ کروا لیں آپریشن. ہاں جی وہی جو پیس لے کے تو وہ کرتے ہیں جو شوکت خانم والے کہتے تھے بایوپسی وہ سارا کچھ. ہاں جی تو انہوں نے کہا کہ آپ کروا لیں، اور ویسے انہوں نے یہ بھی آپ کے بارے میں پوچھا سر نے کیا کہا ہے. تو میں نے کہا انہوں نے سورہ رحمان کا بھی کہا اور آپ کا بھی لکھ کے دے دیا ہے، تو مجھے نہیں کچھ پتا چل رہا. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے یہاں پر مطلب وہ ہو جائے گا. کچھ دن بعد کرونا آ گیا. اسی دوران میرے ذہن میں، کیونکہ گھر والے کہتے تھے ٹھیک ہے تو سورہ رحمان بھی سن لا تے تو نہ اپنا علاج بھی شروع کروا لا، کوئی ایسے پشیمانی رہتی ہے یہ ہے وہ، اس طرح کی بات کرتے تھے تھوڑی. میں خود بھی اندر سے ڈری ہوئی تھی. اسی دوران کرونا جب آیا نا تو پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کیا کروں. ہاسپٹل بھی بند ہو گئے. تو نورین کو میں نے کال کی. میں نے کہا نورین اس طرح، بلکہ اس کی کال آئی، کہتی مجھے پتہ لگا تیری باجی جان آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ مدرسے میں پڑھا کرتی تھی. تو میں نے اسے بتایا کہ ہاں جی اس طرح انہوں نے کہا. وہ کہنے لگی کہ باجی آپ نا مطلب اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں، جس پر زیادہ دلیل ہے وہ کر لیں، اور تھوڑا سا نا جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کہا ہے نا جس پہ دلیل مانتی ہے وہ کریں، تھوڑا سا فراڈ لگا جائیں. یعنی وہ جو ڈیٹ آپ کو ملی ہے نا اس میں نہ جائیں آپ آپریٹ کے، وہ جو پیس لے کے بایوپسی شاید اس کو کہتے ہیں، وہ نہ جائیں. باجی کی طرف گئی، باجی راحت کو بتایا. انہوں نے وہی جو آپ نے کہا تھا نا کہ اس وقت جب دماغ میں ٹیومر کا انہوں نے بتایا تھا کہ 3500 تھا، ایسا کوئی اپنے راشن دے دے. باجی نے کہا وہ کتنے کی ہوتی ہے، تو جو آپ کا جو آپریٹ بتا رہے ہیں بایوپسی کا، تو میں نے کہا تقریباً انہوں نے ہاسپٹل والے کوئی 50,000 کوئی کتنا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ڈاکٹر صاحب زبردستی نہیں کر دینے، جدھر نو تیری دلیل جاندی وہ کم کر لے. ابھی اس دوران میں سوچ رہی تھی تو اندر سے ہی میرے یہ آواز نکلی کہ میں نے نہیں کروانی، میں نے نہیں جانا. مجھے وہ آپ کی بتائی ہوئی پرانی بات بھی یاد آ گئی ٹیومر پہ. پھر میں نے کچھ بھی نہیں کروایا. پھر آپ کو کال کی 2 دن بعد پھر مجھے درد شروع ہو گئی. آپ کو جب کال کیا تو آپ نے کہا کہ تو نا فلودے دیاں سیویاں کھا لا 3 دن. پھر مینوں دسی، میں نے جو وہ 3 دن فلودے کی سوئیاں کھائی ہیں، وہ میری جو درد تھی پیٹ میں وہ ختم ہو گئی. اور ساتھ میں نے سورہ رحمان آپ نے بتایا وہ سنی. پھر آپ نے کہا کہ تینوں کینسر کوئی نہیں ہے گا، تے تو نا اللہ دی مخلوق دے کم کر تے اپنا کری جا جو تیرے کولوں ہوندا ہے، اللہ دی مخلوق دے کم کری جا. پھر میں نے رات باجی کو بتایا، کہتے تو نصیبہ والی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے تینوں انج کہتا ہے. تو اللہ کے فضل سے تب سے ڈاکٹر صاحب میرے نہ تو وہ درد ہوئی ہے، نہ وہ جو میری جتنی علامات تھی، جتنے مسئلے تھے نا، وہ میرے سارے ٹھیک ہو گئے. اس کے بعد مجھے نہیں پتا وظائف یا جو آپ نے کہا تھا کہ یہ بغیر اجازت کے نہیں کرتے ہیں، وہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہوں، دعا کروا دیتی ہوں. اور یہ ضرور کہوں گی کہ یہ آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرنا. اور ابھی یہ جو میں اس وقت مائک میں بول رہی ہوں نا، یہ ڈاکٹر صاحب میں مدینہ طیبہ میں یہ 23 جنوری کو گئی ہوں اور واپسی تھی 14 فروری کو. تو وہاں مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. بس نماز پڑھی ہے، وہ بھی مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے اس نے کیسے پڑھوانی ہے، مجھے کچھ نہیں آتا. اور اس دوران میں نے گنبد شریف کے سامنے ریکارڈنگ کی یہی کہ یہ میرے ساتھ مجھے یہ ملا ہے اس دعا سے، مجھے یہ ملا ہے
کہ میں پہلے ٹیومر کی مریض تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی, کینسر کی وہ بھی ٹھیک ہو گئی, اور سب سے بڑی بات کہ جو دل میں دوسروں کے لیے غصہ, نفرت یا بڑا تکبر کہ میں نے بڑا یعنی تبلیغ کر رہی ہوں یہ اسلام کی یہ وہ, یہ میرے اندر سے اللہ نے کرم کیا اس دعا سے. تو میں نے یہ جو ریکارڈنگ کی کنبر شریف کے سامنے, تو میں نے کہا اچھا یہ نا راحت باجی کو بھیجوں گی اور ان کو کہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ میری بھی وہ جو آپ زبان کی زکات کہتے ہیں وہ نکالنی ہے میں نے. واہ, بڑی جگہ ڈھونڈی تو نے, سرکار کی شوٹنگ کر رہی ہے. ہاں جی, مسجد اوتھے گنبد خضرا دے سامنے. جی گنبد خضرا کے سامنے. وہ خود ہی اپنے کیمرے والے فون سے اپنے, ہاں جی, مجھے لگ رہا تھا پتہ نہیں اب زندگی کتنی ہے کتنی نہیں ہے, اور میرے بچے جب میرا موبائل کھولیں دیکھیں ان کو یہ ریکارڈنگ ملے اور ان کو یہ میرا پیغام ملے کہ یعنی یہ اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا ہے, سورہ رحمان سنی اور ان سے ان کی ماں صحیح ہوئی ہے. تو تب وہاں ہوئی اور دیکھیں آج کس طرح میں نے آپ کو کال کی ہے. میری بہو اس وقت ہاسپٹل میں ہے وہ ڈیلیوری کے لیے, بیٹے کے ساتھ ادھر تھی میں مناوا میں. میرے دل میں آیا ہے کہ میں نا آپ کو کال کروں, اور پنجتن پاک کے نام پہ نا 5 بار رنگنگ ہوگی تو میں نے اتنے تک رہنا ہے, بند کر دینی ہے. منن لگ پئی ہیں تو شروع, ہاں جی, میں نے کہا پنجتن پاک کے نام پہ 5 تک کرنا ہے. میں نا کم فون کرتی ہوں کہ کوئی بدبی نہ ہو, ایسے مجھے جھجک آ جاتی ہے. تو آج میں نے راحت باجی سے, میں جب سے مدینہ پاک سے آئی میرا بڑا دل تھا کہ آپ کے ساتھ میری ملاقات ہو, تو باجی نے کہا اجازت کے بغیر نہیں ادھر جاتے ہیں. ایک دن میں نے ایک کال کی تو پھر میں نے بند کر دیا, اور آج میں نے پنجتن پاک کے نام پر 5 بار جب رنگنگ ہوئی نا, میں کہا چل 5 ہو گئی ہیں پوری, میں تو وہ گنتی کر رہی تھی. میں نے کہا پنجتن پاک کے نام پہ 5 ہو گئی ہیں پوری, اور اب نا میں نے دوبارہ نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے. تو میں سمجھا بند ہو گیا, تو آپ نے آگے سے کہہ دیا ہیلو کون بات کر رہا ہے. مجھے پھر بڑی خوشی ہوئی اور میں پھر ادھر پہنچ گئی ہوں. بس یہی میرا مقصد ہے, مجھے نہیں کچھ بھی پتا, میں نہیں جانتی کچھ بھی, یہی پیغام ہے اور یہی بات ہے. یہ وہاں پر گنبد شریف کے سامنے خیال آیا تھا, اور آپ کے لیے وہاں گنبد شریف کے سامنے ہی کولر سے میں نے آب زمزم شریف ڈالا بوتل میں, اور وہ ڈال کے نا تو وہیں پر یہ مجھے خیال آیا کہ ڈاکٹر صاحب سب کو دعا کرواتے ہیں یا رسول اللہ, تو یہ آپ کی طرف سے میں نے یہ لے کے جانا ہے. تو ابھی چونکہ ہاسپٹل سے سیدھا آ رہی ہوں تو وہ گھر پہ تھا, میں باجی کو کہہ رہی تھی, باجی کہہ رہے کوئی گھر تو نہیں جانا, آپ ادھر سے ہی چلو گی نا. میں نے کہا گھر میں بس ایک میرے پاس ڈاکٹر صاحب کی چیز پڑی ہے, میں نے وہ لے کے جانی ہے. تو وہ جب اللہ کو منظور ہوگا وہ آپ کی. اور وہ دیکھیں گزر بھی گئی ہے, وہ بوتلیں نکال رہے تھے زمزم کی, میں نے بیگ میں چھپائی ہوئی تھی وہ, تو کئیوں کی نکال رہے تھے. میں نے کہا اچھا اگر جانی ہوگی جو بھی اللہ کو منظور ہوگا تو وہ بھی میرے پاس ہی گھر میں پڑی ہوئی ہے. بس ڈاکٹر صاحب یہی ہے بات, اور تو مجھے کچھ نہیں آتا, یہی ہے پیغام. ایک آپ سے مسئلہ کرنا تھا تھوڑا سا میں نے, کہ جب میں نے یہ دعا کی ہے نا اس کے بعد میرے گھر میں پیچھے سے تھوڑی سی بچوں میں ناراضگی ہوئی ہے. تو کیا میرے سے پھر کوئی معاملہ ہوا ہے یا یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا ہے. آپ سے نہیں معاملہ ہوا, بچے بڑے ہو گئے ہیں نا. جی جی, وہ بالغ نہیں, انہوں نے اپنا اپنا حساب ہے, سب نے اللہ کو اپنا حساب دینا ہے, ہاں انہوں نے جی, اپنے ٹیسٹ میں. ہاں جی, آپس میں پیار سے رہے نا بہن بھائی. جی جس طرح آپ کے بھائی لڑتے تھے, چچا ناراض ہوتے تھے, جی جی, ٹھیک ہے, ان کے بھی چچا ہی لگتے تھے نا وہ. جی اس جی, وقت تو آپ کے وہ بعد میں تھے, پہلے تو چچا تھے. جی جی جس بالکل, طرح آپ کے والد کو تکلیف ہوتی تھی اس طرح آپ کے چچا کو تکلیف ہوتی تھی. جی. تو یہ بچے کیوں لڑ رہے ہیں, وہ بھی ڈاکٹر مٹی صاحب دے وہ ہوتے. میاں بیوی کی ہوئی ہے وہ چھوٹے, میاں بیوی کی بھی جی آپس میں جی, ہو گئی ہے. جی جی, وہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہے, بیٹے کو بتانا تھا نا جی کہ پتر جی یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے. بیوی جو ہوتی ہے جی جی, اللہ کے لیے شادی کی جاتی ہے نا. ویسے اب ہم دکان پہ جاتے ہیں, مرغی خرید کے ذبح کرا لیتے ہیں, جی جی, ہم مامے خاں لگتے ہیں, مرغی کی جان لے لیتے ہیں, ہاں جی, یا بکرے کو ذبح کرا لیتے ہیں, جی جی, ان کو بوٹی بوٹی اس کی ریشہ ریشہ کرا دیتے ہیں, جی جی, اوپر تکبیر پڑھتے ہیں نا. ہاں جی, تو اللہ کے نام پہ وہ جان دیتا ہے نا ہمارے لیے. جی جی,
اسی طرح یہ جو بیوی ہے اپنے باپ کی بڑی لاڈلی بیٹی ہوتی ہے, جی جی اپنے بھائیوں کی بڑی عزت ہوتی ہے. جی جی یہ جب بیاہ کے آ جاتی ہے اور اگلے کے آگے اپنا آپ پیش کر دیتی ہے, جی جی. اور اکثر مجھے یہ رب کی خاطر ہے, اور تو کوئی چکر نہیں بیچ. نہیں, میں یہ کہوں گی کہ کوئی عالم دین ہے یا کوئی بہت متقی پرہیزگار ہے, کوئی کسی طرح بھی عبادت گزار ہے, جب تک وہ اللہ کی مخلوق کو معاف نہیں کرے گا, محبت سے نہیں رہے گا نا, مشکلیں اس کو آئیں گی. بیٹی جب میں تمہیں اس لیے کہا تھا یہ پاگلاں دا رستہ ہے جسے تو بیٹھ گئی, ہاں جی, تیرے اوپر سے گزری جا. اچھا ہاں جی, تو عالم دین ہے جو بھی ہے, کیا کہہ رہے ہو, تو اس کو مخلوق کے ساتھ پیار کرنا پڑے گا نا. جی جی, اس کو مخلوق کے ساتھ پیار کرنا تو پڑے گا. خامدوں سے تو پہلا سوال ہی بیوی کا ہونا ہے. ہاں جی, مخلوق سے اب یہ میرے بھائیوں کی ناراضگی کے معاملے میں ہی شادی پہ بھتیجی کے ساتھ کی ہے نا, تو میرا اور ان کا اب تھوڑا سوچ کا فرق ہو گیا ہے. میں وہ کہتے تھے دوسرے جس بھائی سے میں ناراض ہوں اس کو تم نہیں بلا سکتی ہو. ہجے تک انہوں نے آپس میں ہی میچ پہ جی, اور مسلمانوں کو تو منع کیا گیا قطع جی تعلقوں ڈاکٹر سے صاحب, اور اور یہ میرا نا رحمی سے. ہر نیک انسان کے لیے, ہر عالم کے لیے, ہر کے لیے پیغام ہے کہ ہم نا یہاں سے تھوڑا سا نہیں خاصا پھسل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ یہ نفرت پریشانی کا باعث بنتی ہے. یہی سارا کام ہے. ہاں جی, اصل میں جتنا جو بھلائی یہاں کرنی ہے نا, ہاں جی, ہاں وہی جی, ملنی ہے آگے. جی جی اگے کوئی چکر نہیں کا, جی سب کچھ یہاں پہ ہے. یہ جنت دوزخ سب کچھ یہاں پہ ہے. جی, تو یہاں پہ جنہوں نے بھلائی کرنی ہے, جہاں جنہوں نے جو خرچہ کرنا ہے ہاں اپنی جی, انا کا خرچہ ہی کر دیا, ہاں جی, ٹھیک ہے, اپنا حق بھی اس لیے چھوڑ دیا کہ چلو فساد ختم ہو جائے. جی, چلو چھوٹا زیادہ بڑے باز ہے, بڑے نے بڑا دل کر لیا, ہاں جی, ٹھیک ہے, چھوٹے نے زیادہ ہی چھوٹی حرکت کرتی تے بڑے نے بڑے ہونے کا ثبوت دے دیتا. جی جی, یا بڑا نہیں بنیا ہاں تو جی, چھوٹا بڑا بن کے دکھا دے. یہ ہے نا اللہ کے لیے امر, ہاں جی, کرے وہ اللہ کے لیے, جی, ٹھیک ہے. تو اس کا اجر دینا ہے اللہ نے, جی, اور وہ ادھر بھی دیتا ہے ادھر بھی دیتا ہے. جی, ایتھے بھی میں تو کہنا لوشے, جی, ٹھیک ہے, اتنے 70 ہو رہا, میں 700 ہو رہا ہے. جی, جی, میں آپ کہنا نہیں بھائی تیری مہربانی, میری بڈھی دے ہورے بہت زبردست. ٹھیک ہے, اتنے سارا کچھ لبدا ہے, ہاں جی, ویسے ہمت نہیں کی. ان کی ناراضگی پہ تو سب رب ان سب کی دیتا ہے. ناراضگی پہ کہہ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ وظیفہ کر رہا ہے, تعویذ لے لا, انج کر لا, انج کر لا. میں نے کہا میں نے یہ سب کچھ نہیں کرنا. وہ آئی لو یو دی چاہ پہ یاد نہیں سنا, ہاں جی, فارمولا دسیا کہ ہے چاہ بیٹے نے اس چاہ کے, سے ملا کے جی جی, جی بیٹے نے چاچے دی نا مت ماری صحیح. ڈاکٹر صاحب بیٹے نے اس کے تھوڑا ناراضگی کا اظہار کیا, تو اس کی گھر میں سے کسی نے اس کو گائیڈ کر دیا کہ تم اس کی ریکارڈنگ کرو. اس نے ریکارڈنگ کر کے تو بھائی کو سنا دی ہے, یعنی میرے بھائی کو, بچی کے باپ کو, اور بچی نے اب اپنے ابو کو سنا دیا. اپنے ابو کو سارے کا. اب وہ بیٹا بھی اس بات پہ اس کا دل برا ہو گیا ہے, اور وہ بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب دونوں طرف سے اس طرح پھر یہی والی معاملہ ایک بچی جس بار. کے بیبی ہونے. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ اچھا بیٹا آپ کے پاس کلینک پہ بھی لے کر آئی تھی, تو کچھ عرصہ پہلے, شادی سے کچھ عرصہ پہلے, وہ چھوٹا بیٹا ہے, بڑے سے چھوٹا, ابھی 1.5 ماہ ہوا ہے شادی کو. تو میں بھائی کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ناراضگی چھوڑ دیں آپس میں, بھائی ناراضگی چھوڑ دیں, معاملات اسی سے ہو رہے ہیں. تو ابھی مجھے آپ کی طرف سے یہ بھی پیغام مل گیا آج کہ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے, تو اللہ پاک مجھے اس پہ قائم رکھے. یہ ایک نیا مسئلہ گھر میں آیا ہوا ہے, تو اللہ نے مجھے ادھر کلاس میں بھجوا دیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب بس ایک اور چھوٹا سا آپ سے سوال کرنا تھا کہ میں جامعہ بہت کم جاتی ہوں, اور آہستہ آہستہ اس کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے. درس نظامی کرتی ہیں بچیاں, تو مجھے اب سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ ٹیچرز پڑھاتی ہیں, میں کیسے چلا کروں, کیا کیا کروں, مجھے ابھی نہیں, کچھ بھی نہیں پتا چلتا. ان سب کو اچھا انسان بناؤ, جی جی, انہوں نے اللہ سکھا, جی جی, انہوں نے اللہ نہ جوڑ دینا, جی جی, اللہ دا پتہ دس دے تے اللہ دے بوئے پاڑ دے, ہاں جی, اگے وہ آپ پڑھا دے گا. ہاں جی, ٹھیک ہے, جی وہ درس کورس کے مطابق جو بھی ہے, جو بھی ٹیچر آپ لوگ پڑھاتے ہو, جی, ٹیچرز پڑھاتی ہیں. انہیں انسان بننے کا سبق دو.
جی ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂ ਜੀ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ है ना जिथे मर्जी जा वड़ता है हाँ जी ठीक है तो गांव की शादियों में तो हम वैसे ही वीआईपी होते थे ना जी, ये कौन जी। है जी ये पिंडू प्रोने आए ने इन्हां निकरां पाइयां हाँ जी इन्हां शर्टां पाइयां ने हाँ जी वो 70 ज्यादा पुरानी बात नहीं है 70s की बात कर रहा हूँ मैं जी जी ठीक है 80s वो जी। जब दुल्हा दुल्हन को बेचारों को इकट्ठा बैठने की भी इजाजत नहीं होती थी शादी वाले दिन जी ठीक है ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾ ਵੜਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੀ हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਿਆ जी वो मैं जिथे जा मर्जी वड़ता सी जी तो मेरे गांव में या जो मैंने शादियां अपनी फैमिली में बरादरी में ऐसी अटेंड की जहां मैं दुल्हन के पास फोटोग्राफी किसी भी बहाने या छोटा था वैसे अंदर चला गया जी या उन जी रन्ना जतना बनया रहता था कोई आदत एहो जी सी हाँ जी वो एक बात मैंने हर माँ को कहते सुनी थी जी जी मैं समझता था ये कोई पेट है शायद कोई कुरान दी इसी ते लिखे है तो इस वास्ते सारे कहते ने मामा दासी ने मैं कहते पता ही होगा अगर ये हम भी छोटे हैं हम भी पढ़ लेंगे कहीं जी माँ ये बात मैंने कई माओ को कहते सुनी थी बेटी को जब वो रुखसती के टाइम पे या वो तैयार होके बैठी हुई है या बारात आ गई है माँ 2 मिनट के लिए अंदर आई है जी ठीक है माओ को मैंने ये फिक्रा कहते सुना था कि ये एक गल याद रखी ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਕਰੀ जी ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ जी जी ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ जी ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤੀ ਹੈ जी ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ नहीं करनी उधर की बात इधर आके ना करना हाँ जी ये आखिरी दिन मैंने कई माओं से सुना है ये सबक जी जी ठीक है बेटी को कह रही है जी और ਇੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ना करी जाके जी बापों को 3 को मैंने ये कहते सुना हुआ है आखिर में प्यार देते हुए कुछ रो पड़े कुछ को मैंने बड़ा दलेर भी देखा ठीक है जी मैंने अपनी खाला की रुखसती देखी हुई मैंने अपने नाना जैसा दलेर आदमी भी नहीं देखा इसी तरह जो और शादियां मैंने कजनों की अपने देखी छोटे होते जी वो बेटी को रुखसत करते हुए मेरे चचा तायों ने या चचा तो नहीं थे ताए थे वो अगर मेरे ज़हन में याद है तो वो ये थे कि ਧੀਏ ਘਰ तेरा वो है जी ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੂਏ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ जी ਕਦੀ ਨਾ ਘਬਰਾਈ ਠੀਕ ਹੈ पर कली ना आई ਜਦੋਂ ਵੀ आई प्रोने नाल आई वो प्रोना तो मुझे बाद में पता चला कि दूल्हे को कहते हैं जी ठीक है मैं कहना वो कह रहे हैं कि कोई मेहमान साथ लेके आना ठीक है प्रोना में तो पंजाबी में ये पता था कि मेहमान को कहते हैं तो मेहमान नहीं वो दूल्हे को भी प्रोना ही कहते थे गाँव में या कुछ तो उन्होंने कहना पर कली कदी ना आई कली आई तो दरवाजे बंद ने हाँ जी ठीक है या ये कहना कि नाराज होके ना कदी इत्थे आई जी अब ये इतने मेरी वालदा कहती हैं कि मेरे वालिद ने कहा यानी नाना अबू ने उन्हें कहा था कि सारा मैनू पिंड कहता पे कि खोखरा दे घर कुड़ी देती पागलों के घर कुड़ी देती है तो की करता है बच्ची ना जुल्म करता है मेरी वालदा की 18 साल उम्र थी और वालिद साहब 42 इयर्स के थे जी ठीक है इमरान खान की उम्र जी ठीक है साड़ियां हरतां पुरानियां पागलां जिहड़ियां सारे वो वालिद साहब वैसे ही सर्टिफाइड थे और मेरी वालदा कहती हैं कि वालिद साहब ने मेरे सर पे हाथ रख के बस ये कहा था कि उथू जनाजा ही आना चाहिए था इत्थे ना आई जी ठीक है इतना सख्त लफ्ज बोल देना और मैंने दोबारा उन्हें तब देखा जब उस शादी के सिर्फ 17 साल बाद मेरी वालदा बेवा हो गई और गांव गए हम 5 भाई थे छोटे छोटे मैं 14 साल का था ये बाकी चारों मेरे से छोटे थे और बाजी मेरे से साल बड़ी नाना अबू हालांकि ताया जी से बहुत दोस्ती थी उनकी वो हमारी हवेली में अंदर नहीं आते होते उस दिन वो अंदर आए अम्मी को मिलने मर्दान खाने से मतलब जनान खाने में आए
اور میں ہی انہیں لے کے آیا تو میرا خیال تھا وہ روئیں گے چیخیں گے جو امی کی حالت ہے. امی رو رہی تھی تو امی انہیں پا کہتی 81 کی بات ہے, یہ دسمبر 25. مجھے یاد ہے میرے نانا جی نے ماں جی اس طرح اٹھ کے امی چیخ کے اب ان کے گلے لگنے لگیں. ہم پہلے ہی امی کے ارد گرد تھے تو اتنی برقرار آواز تھی ان کی, میرے سے آج بھی نہیں ہو رہی. انہوں نے ایک دم امی کو ایسے پیچھے کر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے, وائٹ پگڑی باندھتے ہوتے تھے, دانت ان کے آخر تک پورے تھے, بہت وائٹ. ہی واز 85 ایٹ دیٹ ٹائم, 85 پلس. کہتے ہیں اے کی کرنی پئی ہیں, میں تینوں ادو کیا سی میرے کدی رو کے نہ ملی. یہ بھی انہوں نے تب کہیں کہا تھا. کنوں رونی پئی ہیں؟ ابا جی کی میت سامنے چارپی پہ پڑی ہوئی تھی. ایس بشیر نو رونی پئی ہیں؟ اے 5 بشیر تیرے کو چھڑ گیا. ہم اسی سائز کے, ٹھیک ہے. میں وہ بیوقوف جو سڑک پہ امی کو اگر کوئی گاڑی بائک والا روک کے کہہ رہا ہے سونے ہو آ جاؤ بہ جاؤ, تو میں امی کو کہہ رہا امی انکل اتنی دیر سے کہہ رہے بیٹھ جا. مت میری یہ سی. تو اس بشیر اور والد صاحب انتہائی خطرناک آدمی. بہرحال میری والدہ کہتی ہیں وہ اتھرو انج چھکے کہ پھر چھکی گئے, ایک دم سٹن ہو گئی. یہ سبق باپ دیتے تھے اس طریقے سے. اور بیٹیوں کو اب جو ہے ہر دوسرے دن پتہ چلتا ہے طلاق ہو گئی ہے, بچی خلا لینے جا رہی ہے, قوانین اور آسان کر دیے گئے ہیں. یار یورپ میں عورت کے حق میں بہت زیادہ قوانین ہے. امریکہ میں 50% پراپرٹی اس کو جانی ہی جانی ہے. آپ جا کے پتہ کر لیں, جو وہاں رہ رہے ہیں وہ بتا دیں مجھے سارے. اگر سارے قوانین بھی وہاں اچھے ہیں, پڑھے لکھے وہ ہیں, کہتے تعلیم دی کمی, جاہل اترے, 1 نائٹ اسٹینڈ, فرینڈز آف بینیفٹس, کئی نام ہے یا فرینڈز ان بینیفٹ. میں انگریزی غلط تو نہیں کرتی, سوری بیٹا, میں معذرت چاہتا ہوں. تھوڑی شریعت میں مطلب کتے تھلے انگریزی ہو گئی تو میں معذرت چاہتا ہوں, معاف کر دیو. 3-4 گناہ کٹ دو. جو بھی ہے پتہ ہے تے تانوں دس دے پے نا, ٹھیک کر رہے ہو مینوں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. مجھے میڈیا کے ایک بندے نے اس دن کہا, انہوں نے کہا سر ہے تسی اناناس پارٹیاں, پائن ایپل پارٹیاں یا کی سویپنگ پارٹی, سر ہے تسی یہ میڈیا چ نہ کیا کرو, سب نوں دا مطلب پتہ ہے. تے دیکھو برائی دا جڑا نا پرچار نہیں کریدا, انہوں چھپائی دا. میں کہا بھائی جان تسی چھپا مر گئے میڈیا والے ساڈے, ٹھیک ہے, پتہ ساریاں نوں ہے. مینوں اج پیا پتہ لگدا ہے, میں گل کر کے پتہ کرنا پیا کہ مینوں گل دا بھی پتہ ہے کی گل ہے یہ. تو واقعی وہ بات تو اس کی ٹھیک ہے, لیکن اتنی شرمناک ہے کہ ہم ہنس رہے ہیں. دھیاں پتر تے اسی آپس ماواں دھیاں گندیاں گلاں تے ہنس رہے ہیں. میں پورن سٹار کیا, کسی نے کہا سر پنجابی میں نہ بات کریں, اردو میں بات کریں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. سب کو پتہ کی کیا میں آپ ہنسے بھی نہیں تھوڑے. ڈاکٹر صاحب بیٹے کی بھی یہاں پر اس نے کھانا اچھے سے نہیں نہ دیا, تو بیٹیوں کو اس بات کی تکلیف پہنچتی, بیویوں کو کہنا ہے کہ تمہیں تمہارے کسی ماں باپ نے تمیز نہیں دی ہوئی ہے. بیٹیوں کو پھر تکلیف ہوتی ہے, بیٹیوں کو تکلیف ہوتی ہے, لڑکوں کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے نا. میرے بیٹے کی بھی غلطی ہے, جی بیٹے کی بھی غلطی ہے. تو اس کے کسی نے اس کو مشورہ دے دیا کہ یہ جب دوبارہ تم پہ غصہ کرے ریکارڈنگ کر کے تو ابو کو سنا دو, پھپھو ادھر ہی ہے تو ابو ذرا پھپھو سے بات کریں گے, اس کو کھینچیں گے, یہ اور صحیح ہو جائے گا. تو وہ ہو گیا, دل بھرا ہوا تھا, اس لیے آپ سے یہ بات کرنا چاہتی تھی. بچے ہیں نا, جی اس سے جی پتہ چل رہا ہے نا کہ سارے بچے ہیں. جی جی میرے کو تے 50 سال دے بچے آندے نے, جی وہ اپنے اندر ہی کسی ایک بات پہ پھنس گئے ہوئے ہیں, اور وہ بچہ اندر وہیں پہ اڑا ہوا ہے اور وہیں پہ ضد میں ہے, اور آپس میں وہ جنگ چل رہی ہے. وہ کتنے سال ہم بڑے ہو گئے ہیں, بڑے ہو جائیں. بھائی کہتے ہیں بھیجنا نہیں ہے, بیٹا کہتا ہے میں نے لانا نہیں ہے.
तो अभी आपने ये कहा कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चलें, और दिल में तो यही आ रहा है कि मिन्नतें उनकी करूं, क्या ਨਹੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ करूं। ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਏ। जी जी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕਰਾਣੀ ਹੋਈ ਨਾ, जी जी ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ ਜੀ, ਮੌਲਵੀ ਜੀ। ਨਾ ਬਣੋ, जी ਝੂਠ जी ਵੀ ਬੋਲੋ, ਜਾਓ, जी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, जी ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, जी ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਜਾ, जी ਕਿ ਮੈਂ ਉਧਰ ਗਈ ਸਾਂ, ਭਾਈਜਾਨ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੁੱਪੂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। हाँ ਮੈਂ जी ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸੂਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀਦਾ। जी ਹੈ ਸੂਰਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੇ ਉਹ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਫੁੱਫੋ ਫੁੱਫੋ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਰੋਂਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਧੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, जी ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਮੈਂ ਧੌਣਾ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਗ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ, हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਜਾਈ ਪੁੱਤਰ, ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਬਣੋ, ਆਲਮਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣੀ ਜਾਓ। हाँ जी ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। जी ਐਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ, जी ਠੀਕ ਹੈ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, जी ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ हाँ ਨਾ, जी। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। भाई कहते हैं किस दिन के लिए मदीना शरीफ आई हो तो ये नाराज हो गए हैं, तो अब गारंटी दो, तुम तो वैसे भी मरने वाली हो, तुम्हारे मरने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा। ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕहीं ਦੇਖੀ ਨਾ ਕੁਛ ਯਾਰ। अपनी जगह तीनों इबादत गुजार भी हैं, दाढ़ियां भी रखी हैं। ਯਾਰੋ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਹੀ। हाँ जी ਸ਼ਿਮਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਿਹਰਾਬ ਸੀ, हाँ जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? हाँ जी। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, आपका हवाला देती हूँ तो ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। जी जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ। हाँ जी ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਲਮ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਜ਼ਮਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ, जी जी ਪੁੱਤਰ ठीक है ਕਿਤੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਦਣ ਕਿਤੇ ਗਏ ਕਿਆਮਤ 'ਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੁੱਢੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਬੀਵੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, जी जी ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। जी ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੰਨੇ ਖਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਬੇਗਮ ਵਜੂ ਹੋਣਾ, हाँ जी ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਨਾ, जी जी ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬੇਗਮ ਹੀ ਬਿਠਾਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ। अल्लाह मियाँ का क्या, अल्लाह मियाँ तो पहले पर्दे है, उन्होंने कहा मैं खासा नु नजर आना है, तो वो तो नेकों को नजर आना है उसने, हाँ वो तो जी जन्नत जुन्नत जाके नजर आएंगे ना। हाँ जी ये हिसाब दे विच ते फिर अल्लाह मियाँ नहीं नजर आना, ते इत्थे किते अपनी अपनी बीवी होके बैठी हुई तख्त ते। हाँ जी, ओए होए 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 होए, अस्तगफुरुल्लाह किया, कोई पता नहीं है। पुत्र नु इंज कह दी ना उन्होंने, पुत्र कोई पता नहीं होगा, कोई पता नहीं, कोई सोच सकता सी कि शहबाज शरीफ भी ज्यादा बन जाएगा, हाँ जी कोई वक्त नहीं होता टाइम का पुत्र पता, जी। ठीक है। ये 2020 से लेकर अब तक बड़ा अच्छा मेरा यानी दुआ करवाने का सारा लेकिन मैं तो आज कर रही इतना थी। खुश हो गया हूँ, मैं आपके बच्चों में से किसी का फोन आया था तब जी जी कि जी आप अपने मम्मी को क्यों नहीं ऑपरेशन कराने दे रहे, कैंसर का आखिरी स्टेज है, ये हाँ है, वो जी है, फलां है, मुझे ऐसा याद है। था हाँ जी मैं ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਟ ਦੜ ਵੱਟ ਗਿਆ, ਦੌੜ ਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਓ ਕਰਾਓ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। हाँ जी ਸੁਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਕਹੀ ਸੀ, जी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਰਾਓ ਕਰਾਓ ਨਾ ਕਰਾਓ। लेकिन डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गई, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੀਲਾ ਪੜ ਛੜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ 4 नहीं ਸਾਲ नहीं ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। मैं ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨ ਵਾਲਿਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। उन्होंने कहा था कि ये जड़ों वाला है और ये होते जाएगा, और जब ये हड्डियों को लगा तो आपसे दर्द बर्दाश्त नहीं होनी और इसका जल्दी 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 करवाएं। इसको पकड़ के तो हम ऑपरेशन लेकिन उसके बाद मुझे कोई दर्द रहमान सुनने के बाद मुझे कुछ भी नहीं हुआ। दोबारा मैंने रिपोर्ट भी नहीं करवाई है कि मुझे यकीन है कि मेरी रिपोर्ट क्लियर होनी है, मेरा मसला ही कोई नहीं है। रिपोर्ट ना कराई, ए रिपोर्टां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਨੀ ਪਈਆਂ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ जी नहीं करवानी नहीं है। ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। बस डॉक्टर साहब ये दिल इसीलिए भरा हुआ था कि उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इतनी मोटी मेरी डॉक्टरों की फाइल्स होती थी कि ऐसे कभी उसके पास कभी उसके पास। अब मुझे आज तक उसके बाद एक भी डॉक्टर के पास मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे कभी दर्द ही नहीं है। अब मुझे नहीं कभी सर में कोई थकावट वगैरह हो तो कोई फ्रूट भी इस तरह खा लेती हूँ। हाँ जी ब्रेन ट्यूमर था,
اور اس کے بعد کینسر کا تو انہوں نے بہت ہی صاف صاف کہہ دیا ہوا تھا نا, بہت زیادہ کہہ دیا ہوا تھا. وہ برین ٹیومر کیسے ٹھیک ہوا, اتنی سر درد ہوتی تھی. انہوں نے اپنے سسر جی کو نا, جو چچا بھی لگتے تھے, چائے, جی جی, وہ غصے میں گھر آئے تو انہیں چائے اس نے بنا کے دی, اس میں 21 بار آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو کیا. جی وہ چاچا جی نو جڑی گل تے غصہ سی, وہ کنے دن بعد آ کے کہن کہ پترو گل بھول گئی ہے. ہاں جی, ایسے ہی کہا انہوں نے. ٹھیک ہے, ہاں جی, میرے نہیں فارمولا مجھے نہیں یاد ہے, ابھی میرے پیچھے سارے فارمولے تو آؤٹ کری جا رہی ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ ایسے ہی ہوا تھا. میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب, ایک بڑے چھوٹا سا واقعہ سی والا کئی دفعہ میں فلودے سناتی ہوں. والیاں سیویاں اج لاہور شہر دی مک جانی. فلودے والے سوئیاں کھائیاں, وہ سونا رحمان نہیں منن گے, وہ 3 دن فلودے والیاں سیویاں کھاندے رہن گے. میں تو پتہ نہیں کس چکر میں کہہ دیا, بلیڈنگ نہیں بند ہو رہی تھی میرا خیال. جی, اور آپ نے کہا تھا کہ مطلب پیریڈ سے کچھ دن پہلے یا بعد اس طرح بتایا تھا. اور وہ جب میں بالکل ٹھیک ہوئی ہے نا, تو میرے میاں کو بھی اتنا وہ ریڈی والا یاد ہوگا, کہتے ڈاکٹر صاحب نے کہا میں فلودے والے سیویاں لے کے آنا ہوا. اور اب بالکل وہ ٹوٹلی طور پہ مسئلہ میرا ٹھیک ہو گیا ہوا ہے. یعنی دوبارہ مجھے وہ ہوا ہی نہیں ہے, نہ ہی میں دوبارہ کہیں, مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی ہے جانے کی. یہ چچا جان کو چائے پلائی ہے تو بھی انہوں نے اتنے سالوں سے میرے کان ترستے تھے, کبھی یہ بھی بچوں کو کہہ دے کہ تہاڈی ماں بڑی مطلب پھنسی ہے پراوانی لڑائی دے وچ, یا اس طرح, یا کوئی اچھا بچوں کے سامنے اچھا بول دے. چاہے بڑے وظائف کیے ڈاکٹر صاحب, اس کے بعد میں نے وظائف بھی نہیں کی ہے. وظائف آپ نے بولا تھا قصیدہ بردہ شریف سن لیا کرو, وہ کبھی کبھار سن لیتی تھی. اور اب میں نے مدینہ طیبہ جانا تھا, مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں نے اس کی کیا تیاری کرنی ہے. میں نے مطلب کیا دعا یاد کروں, کیا پڑھوں گی. میں نے یہ یوٹیوب آن کی تو آپ وہ نعت پڑھ رہے تھے, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے. کدی 21 واری چاہ پی رہا آئی لو یو کہہ کے, کدی فلودے دیاں سیویاں کھا لیا 3 دن. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کیونکہ سورہ رحمان تو میں بتا چکا تھا. جی آپ خود عالم تھی, نیک تھی, میرے سے بہت زیادہ نیک تھی. شفا اللہ نے دینی تھی, میں نے تھوڑی دینی تھی, نہ میرے پاس کوئی فارمولا تھا. لیکن مجھے تیرے توکل کا پکا پتا تھا. تیری ایک بات مجھے پتا تھی کہ جس بچی نے آج تک اپنے باپ کی, اس کے فوت ہو جانے کے بعد بھی یہ بات پلے بندھی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر اس کو ایک طرف کہہ رہے ہیں برین ٹیومر ہے, اور سی ٹی اسکین, سی ٹی اینجیو اب کرا کے آپریشن کرنا ہے فوراً. تو وہ ڈاکٹر آگے سے جس ڈاکٹر کے پاس آئی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ آنکھیں اٹھاؤ. تو کہہ آنکھیں میں نہیں اٹھانی, میرے باپ نے کہا تھا آنکھیں نہیں کبھی اٹھانی. وہ شادی شدہ تھی, بچوں والی تھی. تو میں نے کہا جو اس طرح بات باپ کی مان رہی ہے, انہوں جو کہاں گئے اتنے کھلو جائے گی. میں کہا سورہ رحمان والے میں چھڈن نہیں لگی, جے کبھی بوئے پہنچ گئی تھے. پڑھی ہوئی تھی جامعہ نعیمیہ کی, درس نظامی کی ٹیچر تھی, خود پڑھاتی تھی. وہ ساری باتیں ٹھیک تھیں, لیکن مجھے پتا تھا کہ بیماری کا سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے, اور نفرت بیماری ہوتی ہے. نفرت, حسد, کینہ, بغض, بدلے, رنج, غم, کمپٹیشن, حسد, رشک, یہ سب بیماریاں ہیں. نفرت ان میں مین, نفرت سے شروع ہوتی ہے کہانی. بیماری یہاں سے شروع ہوتی ہے, آپ کی سوچ میں بیماری ہوتی ہے. سوچ میں ہی شفا ہے, اور اللہ آپ کی سوچ دیکھتا ہے. آپ کے جتنے اعمال ہیں, میں آپریشن تھیٹر میں اس غیر محرم لڑکی کو ننگا کر کے اس کے سر پہ آپریشن کر رہا ہوں, یا چیسٹ پہ کر رہا ہوں, یا ڈلیوری کر رہا ہوں, اس میں میری سوچ کو میرا رب دیکھ رہا ہے. میں بغیرتی سے کر رہا ہوں, دیکھنے والوں کو تو آپریشن کرتا نظر آ رہا ہوں, لیکن میری نیت, میری سوچ کو میرا رب جانتا ہے. اور میں غیرت سے کر رہا ہوں تو بھی صرف میرا رب جانتا ہے, میری سوچ کو جانتا ہے. اسی طرح آپ چاچا جی کو آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو سسر جی کو کہہ کے 21 بار جو چائے پلا رہی تھیں, کہنے کو تو وہ جادو تھا, پر چٹا جادو سی, پیار کا جادو. مجھے یہ تھی شروع سے ضد کہ اگر نفرت کا جادو چل سکتا ہے تو پیار کا کیوں نہیں چلتا. اور میرے تو ہمیشہ چلے, جن نے بھی چلایا فٹ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی چلا دے, وہ وکری گل ہے, میں ٹھیر نہیں ہوں, وہ وجہ ایک اور ہے. ٹھیک ہے, لیکن پیار کا جادو بھی چلتا ہے. اور
میرا یہ سادہ سا کاکی اصول ہوتا ہے کہ میرے مولا میرے کو کیوں کلنڈے ہیں. میں پٹ گیا ہوں, پوری دنیا میں ویڈیو پہ کہہ رہا ہوں کہ یار خود اپنے ملکوں میں بیٹھ کے سن لو. نان مسلمز ٹھیک ہو گئے ہیں, ججز نے بھی سنا ہے, بیبی ہو گئے ہیں. اب مسلمانوں کے نہیں ہو رہے تو میں کی کراں, میرے کو کیوں کلنا ہے. مینوں یہ پھٹا ہوتا ہے کہ یار میرے کو کل دیتے, کرنا تو ہے. ٹھیک ہے, وہاں وہ کہتا ہے جو آیت ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں. ادھر سے وہ آیت ہے جو بچہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ دیکھیں جی پھر میں غلطی جو ہوئی ہے میرے سے فلانا کام ہوا ہے تو اللہ نے چاہا ہی تو میں نے چاہا. یہ تھوڑا تھا کہ میں پلاننگ کر کے لڑکی کو ادھر لے گیا تو کوئی ہیپی پل ہوں ہے, اللہ معاف کرے. تو وہ بھی آ گئی تو سارا کچھ ہو گیا تو پھر ہو گیا تو پھر جی تو ادھر سے آیت حرام زیادہ مجھے کہہ رہا ہے. میں گالی کم ہی دیتا ہوں لیکن اب میں کیا کروں, قرآن کو کوٹ جب اللہ کے کلام سے کھیلو گے نا, یہ بدتمیزی اس کو نہیں برداشت کرتا وہ. مجھے دلیل آگے سے دے رہا ہے کہ یہ آیت دیکھیں نا آپ, پتر وہ کہہ رہا ہے تیرے چاندنا کی ہوں ہے جدو تک میں نہ چاہوں. اپنے نبی کو کہہ رہا ہے, بڑوں کو کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, چاہت اسی کی چلتی ہے. اس کی چاہت کیا ہے پہلے یہ پتا کرو نا. یہ چاہت تھوڑی ہے کہ تو جا کے ہیپی پل کو آگے تو کڑی کو ریپ کر دے. اس کی چاہت ہے مجھے پہچان. جس نے ایک خوبصورت کاکی بنائی ہے اس کے پیچھے کون ہے, وہ کتنا سونا ہوگا. ارے نادان میرا پتا کر میں کون ہوں, میں کتنے ہوں, مجھے پہچانو. ارے نادانو میں ہوں ڈان. ٹھیک ہے, یہ نو شاہ رخ خان نظر آ رہے, وہ شاہ رخ خان صاحب کی گل نہیں کرنی, منائی. اچھا تو اللہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے, وہ خیر کی بات کر. وہ بھی آپ جب چاہیں جو مرضی چاہیں, وہ کہتے ہیں نا یا آپ کے دشمن بھی جو مرضی چاہیں یا آپ خیر بھی چاہیں, آپ کی نیت بھی دیکھتا ہے, آپ کا عمل بھی دیکھتا ہے. سرکار دو عالم کا بس چلتا ہے, وہ رحمت للعالمین نے بھی نہیں کہہ دیا اس میں, ان کا بس چلتا ہے وہ ساروں کو اللہ کے پاس دے, اللہ کے بندے بنا دیتے. دنیا میں بس مسلمان نہیں مومن سارے ہوتے, کوئی فساد ہی نہ ہوتا. لیکن وہ تو ابھی پیک پہ آئے ہیں, ہائیسٹ پیک پہ زمانہ جو ہے وہاں, اس کے بعد تنزلی کا دور نیچے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے اس وقت تک تو کھیل چلانا ہے نا. وہ اس کھیل کے لیے پھر سارے خیر اور شر اسی کا بنایا ہوا ہے, نیک اور بد اسی کا بنایا ہوا ہے, یہ روشنی اور اندھیرا اسی کا بنایا ہوا ہے. یہ خود کریٹ کی ہوئی ہے. اس دوئی میں آپ خدا بننے کی کوشش. میرا خیال ہے ان سے میری ملاقات ہے پہلے. کہاں ملاقات ہوئی؟ ارے جی یاد آ گیا, میلاد پہ. نام بھول گیا مجھے. سنبل, دونوں ہی ادھر ملے تھے. منائل میری بیٹی کا نام ہے. اچھا, خدیجہ جی پتر جی ان کی صلح کرانے کا یہی طریقہ ہے کہ ادھر بیٹی کے پاس جا, تو اسے کہے ہوتے ادھر روٹی بھی نہیں کھانا, سوندا بھی نہیں, روندا رہندا ہے. ان کہندا ہے امی میرے کو کی ہو گیا ہے. ماموں نو بھی کہے کہ بھائی جان تسی رہن دو, میں آپے انہاں نو اکٹھا کر لوں گی, بچے ہیگے نے, میں پیچھے گئی ساں تے بس میں کرنی انہاں نو سیدھا. ٹھیک ہے, پھر دعا کرا ادھر, ادھر اس کو دعا کرا. ٹھیک ہے, دعا کرا دے اور صلی اللہ علیہ وسلم والی کرا دی. چل جڑا غصے چ ہے نا انہوں صلی اللہ علیہ وسلم والی کرا دی اور قصیدہ سنا دی. کئی سرکار دے انہاں کو فیصلہ لے لو کہ سرکار دسو کی کریے. آپے حیا کھان گے آخر تعلیمی مذہبی چنا ہور کتوں بھی نہ جان تے سرکار کولوں حیا آندی ہے نا سارے نوں. کہیں کہ نال اپنی ویڈیو وکھائی جی نا کہ اے ویکھو میں اوتھے شوٹنگ کیتی, میں ماڈلنگ کر کے آئی ہاں لمیاں. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ 14 ਸਬਕ ਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ. ਸਾਡੀ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਕੇ. ਕਈ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਾਈ. ٹھیک ہے پتر کئی کھیکھن کرنے پہندے نہیں. ٹھیک ہے, کی نہ کیتا ایک یار نے یار واسطے. برقعے سے بھی جب ان کو پتا چلا نا کیسے میں نے سورہ رحمان کا بتایا تو میں نے بتایا کہ میرے میاں نے اجازت دی ہے کہ آپ ادھر چلے جایا کرو ڈاکٹر صاحب کے پاس اس طرح. تو کہتے ہیں کہ تو برقع تے نہیں لا دے گی. میں نے کہا انہوں نے مجھے کہا ہی وہ پیچھے ڈراپ ہو رہے ہیں. اچھا کہنے برقع تے نہیں لائیں گی. ہاں جی, کہنے تو برقع تے نہیں لائیں گی. میں نے کہا انہوں نے تینوں نہیں کیا. میں نے کہا نہیں, مجھے تو نہیں کہا برقع لانے کا. کہ میڈم نبیرہ بھی جاتی ہیں جو ہمارے جامعہ کی پرنسپل ہے, جن سے پڑھا ہوا ہے نا جامعہ نعیمیہ والوں سے,
तो कहते हैं अच्छा पक्की गल है। मैं कहा पक्की गल है, डॉक्टर साहब ने मुझे नहीं कहा ना, मैं पहन रही हूँ वैसे मेरा वो। खुदा गवाह है, ਨੂਰ बैठी जे जी सैयदजादी है, जी जी ਨੂਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ, हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਬੀਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਰਕਾ ਲਾ ਦਿਓ, जी जी ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ। नहीं कहा नहीं ठीक है। कहा ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, जी ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, हाँ जी ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਔਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, हाँ जी ठीक है। हाँ जी वो अब लोगों को इस बात की समझ नहीं है, हाँ तो जी मैं कह भी नहीं सकता, मैं जाना मेरा रब जाने तो मेरा नबी जाने। नहीं, ये मैंने बताया था, मैंने कहा था कि उन्होंने बुरके का भी नहीं कहा, बल्कि वो कसीदा बुर्दा शरीफ, दुरूद शरीफ, बहुत सारी चीजें डॉक्टर साहब जब महसूस करते हैं तो वो खुद बताते हैं। जब वो ये देखते हैं कई चीजों पे से वो मना करते हैं कि ये वज़ाइफ जो ज्यादा तस्बीहां ये सारा और वो भी करना दुनिया वास्ते, दुनिया के लिए दुनिया मना के लिए करते करते हैं ना, अल्लाह के लिए नहीं कर रहे होते। हाँ जी हाँ जी। तो वो फिर ये तो मैंने भी उनको कहा, ये मैम नबीरा के साथ भी कई दफा मीटिंग होती है ना, कई लोग आपके बारे में कह देते हैं ना, तो मैम कहते हैं कि खदीजा को देख लो, उनको भी नहीं मना किया, मुझे भी नहीं किया, वो वज़ाइफ अगर तकलीफ और नहीं, ये मैं नबीरा जी राघव नेमी साहब की बेगम ने, हाँ जी हाँ वो, जी वो मेरा ख्याल उर्दू ही कभी कदार वो आती हैं, कभी कभार इधर भी जी आई जी, हैं। वो मुझसे उन्होंने इंटरव्यू लिया हाँ, कि तेरा कैंसर कैसे सही हुआ, क्योंकि उधर भी सबको पता चल गया था ना, जी क्योंकि मैं फिर बहुत परेशान हो गई, जो करीबी मेरी फ्रेंड्स थी, सारी क्लास फेलोज थी, सारी रिश्तेदार कजन्स वगैरह सबको पता चल गया। तो फिर मैम ने एक दिन बुलाया मुझे और वो पूछा सारा, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब ने मुझे सूरह रहमान थेरेपी बताई थी। तो उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, मैं कुछ भी नहीं किया, मैंने, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। फिर उन्होंने उधर सबको तारुफ करवा के बताया कि देखें ये पर्दा भी कर रही है और इसको कोई मना नहीं किया। वज़ाइफ का मैंने कहा, और वो मैंने तब से आज तक छोड़ दी है डॉक्टर साहब। ये हकीकत है कि वो पता नहीं अल्लाह ताला का कलाम है, मैं नहीं जानती ज़्यादा, लेकिन इतना कहूंगी कि वो जो नफरत और चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आता ना, हकूकुल बाज में रुकावट पैदा करते थे वो। कल सख्त हो रहा था ना, रजत तारी हो रही थी। हाँ जी हाँ ठीक है। जी। और ये वजह से। अच्छा एक और मैंने यहाँ मेरे ज़हन में सवाल आया कि अब मैंने देखा है कि जो मेरे पास भी कोई पढ़ रहा होता है ना, तो आपकी तबीयत खराब होती है। मेरी तबीयत खराब होती है। ये मदीना शरीफ में मेरे साथ बहुत ज्यादा होता था, मैं ਮਦੀਨਾ साइड पे हो ਸ਼ਰੀਫ में जाती तो ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਜਿੰਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। नहीं, यानी वालदा अब भी जो मैं आपके पास पहुंची हूँ ना, वो बहू की जो वालदा है वो कुछ पढ़ाई कर रही थी और ऊंची ऊंची करना शुरू हो गई और मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। मुझे तो मैंने कहा दौड़ा है। पता नहीं ये मुझे क्या हो रहा है। वो ये होता है कि आपको मैं बोल रहा हूँ ना, ये वाइब्रेशन है, कोई भी पढ़ रहा है, कुरान की तजल्ली है, कुरान जी। तो पूरा हर्फ, अगर जी। कुछ होता ही नहीं तो पढ़ते क्यों है? जी जी कुछ होता है तो एक दिन के बच्चे के कान में अजान देनी होती है, उसे कुछ होता है, जी ठीक है ना। वैसे तो नहीं तो फिर बस की अभी पढ़ने का क्या फायदा है, कुछ होता है। हाँ जी लेकिन हर चीज का एक बैलेंस है, एक निजाम है, ठीक है। जी। हर बंदे की एक कैपेसिटी है, जी जी फिर जितनी इबादत है उतनी रियाजत हो, हाँ जी जितनी आपकी कायम, आप नमाज जितनी ज्यादा कर रहे हैं, जिक्र अज़कार कर रहे हैं, उतना ज्यादा आपका फिक्र हो, तफक्कुर हो, आपका उतना ज्यादा प्रैक्टिकल हो, उतना ज्यादा आपका अमल हो उसके ऊपर। आप जो कह रहे हैं अदल 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 आप पढ़ी जा रहे हैं, कर नहीं रहे आप, जी जी ठीक है। जब आप कर नहीं रहे होते तो कॉल और फेल में तजाद आ रहा है हाँ जी और कल्ब सख्त हो रहा है, जी ठीक है। कल्ब सख्त हो जाएगा, कैफियत अजीबोगरीब, और फिर कहेंगे जिन्न आ गए, भूत आ गए, शीशे टूट जाते हैं, पंखे खुद ही चलना शुरू हो जाते हैं, आग लग जाती है, जी जी कपड़े फट जाते हैं, खून के छिट्टे पड़ने शुरू, बुएं खुशबुएं, जी कई बड़े जबरदस्त ख्वाब भी, फिर कई नबवत अल्लाह माफ करे दावे कर देंगे, कोई रबदा कह देगा, जी कोई कुछ। हर चीज का एक बैलेंस है, एक तरीका कार है। उस जी। सरकार दो आलम से ज्यादा नहीं ना आगे जाना, सरकार से ज्यादा ना सगे बने अल्लाह के, जी जी ठीक है। हाँ जी वो तो मामों के इमाम है ना, चले आप छोड़े परे आजकल किसी बंदे को ना और सीनी किससे नू मन दे, जी जी और वो बड़े अब्बा जी तो मनना पड़ेगा ना सारे, हाँ जी सरकारी दो आलम को तो मानना पड़ेगा, जी जी उनके तो पीछे खड़ा होना पड़ेगा कि उन्होंने तो भी क्रॉस करके आगे चले जाएंगे तो फिर चले जा, जी ठीक है। जे वो अग्गू फिर कहते आओ सेठ आओ, वो तो कहते हाय डॉक्टर साहब मुझे कोई जगाता है तहज्जुद के वक्त, मैं कहा उठो मरो,
ڈاکٹر صاحب کوئی جن ہوتا ہے, میں کہا اللہ ہوتا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب بہت خوف آتا ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے, چیچھی نکل جاتی ہے. میں کہتی ہوں پھر کہندا ہے کہ رام نہ مار جی اینی نیڑے نہ جا, سرکار دے پیچھے کھلو. بے شک ٹھیک, میں کئی بار پوچھ لینا کہ تسی تہجد میرا خیال ہے کوئی 10-20 نفل پڑھدے پے ہو. جی ہاں جی جننے بھی پڑھے جان, وہ سرکار نو 2 پڑھن دے, تسی انہوں تو زیادہ پڑھی جا رہے. جی کدے واسطے پڑھ رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب بس بچی میری دی شادی نو 8 سال ہو گئے نے, منڈا نہیں ہوندا پیا, 3 کڑیاں ہو گئیاں. میں کہ ایک بچی نو سجدہ کریا کرو. ہاں جی یہ تے تسی بچی دا پڑھدے پے ہو عبادت, تہجد تے بچی دی پڑھدے پے ہو تسی, جی یا منڈے دی پڑھدے پے ہو, اللہ دی تے نہیں پڑھدے پے. جی یہ باتیں ہیں بیچ میں, وہ کچھ میں اب اس میں کیا کہوں, چنگا بھلا رسک لے کے میں گل کرنا پیا. علماء کا کام نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ خدا بنیا کرو, وہ اللہ بننا شروع کر دیتے اللہ ہیں. بننا, آدم میں خامیاں, جی دوسرے آدم جی میں خامیاں, جی آدم کی عظمت کے منکر ہو جاتے ہیں. جی. ٹھیک ہے, اور یہ ایک دم سننے والوں کو, بعض لوگوں کو نہیں سمجھ آتی, لیکن مجھے بھی جن کو سمجھ آتی ہے ان میں سے میں بھی ہوں کہ یہ مجھے بھی سمجھ آئی ہے. اس نے میری عادت میں, میری طبیعت میں بہت زیادہ تبدیلی لائی ہے. میں پہلے ہر چیز کو اپنے اوپر سوار کرتی تھی سوار کر لیتی کہ اے نماز کیوں نہیں پڑھن دیا, انج کیوں نہیں کرن دیا. اب یہ چیز جب سے نکلی ہے مجھے خود کو بھی سکون ملا ہے. مدرسے میں بھی میں نے بڑی بچیوں کو تکلیف پہنچائی ہے, غصے سے ڈانٹنا. نورین نے مجھے کہنا شکر ہے باجی ڈاکٹر صاحب نہ ملاقات ہو گئی, اگلیاں بچیاں دی بچت ہو گئی ہے, پچھلیاں تو تسی سا ہی سکھائے. وہ بہت زیادہ میں کر جاتی تھی. اور اب نورین سے بڑا کوئی عاشق دیکھا تھا آپ نے؟ عاشق نہیں, رسول, بہت زیادہ عاشق رسول کیا تھی عاشق رسول تھی وہ. ایسے نعت پڑھتی تھی, جو بھی جی اس کی جی نعت آنکھیں بند کر کے سن لیتا تھا پہنچا وہاں ہوتا. جی جی ہر بندے کی چیخیں نکل رہی ہوتی تھی کہ یہ مجھے کیا نظر آیا. وہ کچھ بھی نہیں کہتی تھی, وہ تو نعت پڑھ رہی ہوتی تھی اپنی. جی. لیکن سر تے تو بٹا نہیں سی ہوندا, ہاں جی کیونکہ سر تے بٹا لندے نال ہی وہ بیچاری سر پھاڑ لیندی سی, درد کے ساتھ چیخیں اس کی نکلتی تھی. جی. وہ تے پتہ نہیں کیڑا کوئی گلابی جادو ہویا سی, نیلا ہاں نیلا جی طبیعت اس کی ٹھیک. وہ اب میں اس کو کیسے, کیا میں کسی نے مننا ہے تو ٹھیک ہے, کچھ گلاں ہو جیاں نے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام جا یار ہاں ٹھیک ہے جی چھڈ پرے یار, ساڈے تے گلے پئی گل تے تو جا. اللہ نے گواہی دی تھی نہیں تو موسیٰ علیہ السلام تو پتہ نہیں ان کو بھی سزا دے دیتے, کیونکہ توریت کی شریعت کے مطابق تو وہ غلط تھی تینوں باتیں نا. جی جی ایک بچہ قتل کر دینا کہ جی یہ بڑا ہو کے جرم کرے گا, ابھی تو اس نے جرم کیا ہی نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, جنہوں نے کشتی دریا پار کرائی ہے, یتیم بچے ان کی کشتی میں سوراخ کر دی ہے. جی جس شہر والوں نے بدتمیزی کی ہے, روٹی بھی نہیں پوچھی, مانگنے پہ بھی پانی نہیں دیا, جی ان کی جی دیوار گر رہی ہے, اس کو پڑھ کے خود ہی ٹھیک کرتے پھر رہے ہیں. ہاں جی موسیٰ علیہ السلام کہنے یہ سارے ہی کام الٹے نے, کی کرتے پے نے. ٹھیک ہے, جنہوں نے پھینٹی لانی چاہیے ہے انہوں نے دیواراں سیدھیاں کرتے پے نے. معصوم سا بچہ قتل کر دیا, جنہوں نے دریا پار کرا دیا ہمیں ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا. جی ادھر سے اللہ گواہی دے رہا ہے کہ نہیں موسیٰ یہ میرا بندہ ہے اور تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے. وہ جو صحابہ صفا تھے, ساری قوم میں سوچ لیا کرو کہ وہ کون سا. سرکار دو عالم ساروں کو سبق دیتے تھے, لیکن یہ جو ملنگ سی پارٹی تھی 100-150 بندہ ابھی بھی چبوترا ہے ان کا وہاں پہ, جی انہاں دا نہیں جی تو تخت ٹٹیا. ٹھیک ہے, اونچا ہے وہ سب سے. ٹھیک, وہ کپڑے پھٹے ہوئے, کسی کے پاس قمیض ہے شلوار ہے ہی نہیں, کسی جنے کو شلوار ہے قمیض ہے ہی نہیں. ٹھیک, نماز پڑھتے پہ نے, کی پڑھتے پہ نے, وہ ناخن بڑے ہوئے ہیں, کپڑے کئیوں کے خراب ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کو کیسے ایکسپلین کریں گے آپ کہ انہوں نے کہاں سے, مکہ والے مان نہیں رہے. مکہ کے 4 بندوں کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے ہیں, یا 5 مسلمان ہیں, بی بی ختیجہ, حضرت علی, سیدنا ابوبکر صدیق, زید بن حارثہ, میں خالی 4-5 بندوں کی بات. ابو ذر غفاری کہاں سے چلے ہیں اور وہاں پہنچ گئے ہیں. وہ دے بعد انہیں چھڑیا نہیں سونے دا ساتھ. ٹھیک ہے, بلکہ وہاں بیٹھے رہے ہیں. دیکھیں نا, وہ خانہ کعبہ میں اگر آپ لوگوں کو پتا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بعثت کا اعلان نہیں کیا ہوا تھا, اور ویسے وہی آ چکی تھی, ابھی خاموشی سے کام جاری تھا. جہاں تک میں نے پڑھا ہوا ہے شاید اعلان ہو گیا, میرا خیال نہیں ہوا تھا. اور ادھر سے سیدنا ابو ذر غفاری جو ہیں, ان کی باتیں اگر آپ سنیں تو وہ تو چھڑی لے کے حضرت عثمان غنی پہ چڑھ دوڑتے تھے خلافت کے دور میں, اور حضرت امیر معاویہ صاحب کو تو ادھر جا کے پھینٹی بھی لگا دی دربار میں, تم نے محل بنا لیا ادھر, یہ کیا کر دیا. انہوں نے ادھر سے ہاتھ جوڑ کے واپس بھیجا حضرت عثمان کے پاس, جناب انہوں نے کول ہی رکھو, حکومت نہیں کرتے. وہ بڑا سخت تھے. ایسے ہی تھا, تسی عالم دو میں تینوں ٹیچراں بیٹھیاں ہو, جڑی میں وچوں کوئی غلط ہو گیا تے درس نظامی تو مینوں دس دیو, ہسٹری میری انجی ہے. وہ 5واں مسلمان ہے میں کہوں. اور کیا انہوں نے اپنے گاؤں میں 100
دور ہے, وہ قبیلہ ہی کہیں اور ہے, حضور کی بات کہیں نہیں پتا کسی کو. وہاں سے انہیں اطلاع کس نے دی ہے؟ کیسا عاشق ہے وہ, کون سا پروانہ ہے جس کو پتا چل گیا ہے دور ویرانے میں ایک شمع جلی ہے کب سے, کوئی پروانہ ادھر جائے تو بات بنے. پہنچ گئے ہیں, صبح سے لے کے شام تک بیٹھے رہے. شام کو مولا علی چھوٹا بچہ 9 سال کا, وہ آگے انہیں کہتے ہیں آپ ادھر کیوں بیٹھے ہوئے؟ مسافر ہیں. مسافر کس سے ملنا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. تو آپ کس کو ملنے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. میں نے کہا اس کو آپ کا پتا ہے؟ کہتا اس کو میرا پتا ہے. تو اس لیے صبح سے بیٹھا ہوں, جس نے میرے سے ملنا ہوگا مل لے گا, میں کسی کو ملنے آیا ہوں. میں نے کہا رات ہو گئی ہے تو یہاں کوئی واقفیت ہے؟ نہیں. آپ میرے گھر چلیں, آپ میرے مہمان ہیں. انہیں اپنے گھر لے آئے, کھلایا پلایا, صبح ناشتہ کرایا ہوئے گا, ہاف ٹوسٹ. ساڑھے دن ہی ناشتے آنے نے نا. اچھا ناشتہ کرایا تھا, اس وقت ٹوسٹر ہوتے تھے. ڈاکٹر صاحب اپنے کو گپا ماری جا رہے ہیں. اچھا بوائلڈ ایگ, پتہ نہیں, ٹھیک ہے. کیا کیا تھا, کیا لگا کے دیا تھا اوپر؟ مارجرین لگایا تھا, بٹر. ناشتہ کرایا انہیں. صبح آ کے وہ مسافر صاحب کی خدمت ہو گئی. مسافر صاحب آ کے پھر کھانا کا بلے بوئے دیتے. سارا دن بیٹھے رہے ہیں, سرکار تھے ہی نہیں. شام کو سیدنا ابوبکر صدیق نے کہیں دیکھ لیا ہے. انہوں نے آ کے پوچھا ہے کہ آپ مسافر ہیں, کس کے گھر جانا ہے؟ مجھے نہیں پتا. نہیں آپ نے کس کو ملنا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پتا ہے, اس نے مجھے یہاں ملنا ہے. انہوں نے کہا کہ نام پتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اس کو آپ کا پتا ہے؟ کہ اس کو میرا پتا ہے. انہوں نے کہا چلیں پھر رات ہو گئی ہے تو آپ میرے مہمان بن جائیں. اس زمانے میں یہ تھا طریقہ, مسافر کو لوگ ضد کر کے اپنے ساتھ مہمان ٹھہرا لیتے تھے, پیسے لینے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے, ویسے کہ آپ انجان ہیں ہمارے شہر میں, ہمارے گاؤں میں, کھانا پوچھنا, پانی پوچھنا, رات کو ٹھہرا لینا, کوئی بھی یہ ایک نیکی کا عمل ہوتا تھا. اجر تو اللہ نے دینا. ہمارے گھر تو اپنے جاننے والے مہمان آجے بغیر بتائے یہ کدھر آ گئے. ٹھیک ہے, وہ کیسے اللہ ولو ہی آ گئے ہونی فون تو تن ٹھہر کے کرنے آنے ٹھہر جو اللہ ولو ہی آ گئے. وہ اللہ ولو آ گئے پھر اللہ ولو آئے نے. تو بہرحال تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. یہاں سیدنا ابوبکر صدیق ان سے بات کر رہے ہیں کہ آپ چلیں. آپ ادھر سے مولا علی کہیں آ گئے, انہوں نے شور ڈال دیا. پتہ نہیں انہیں کیا کہتے تھے, چچا کہتے تھے, بھائی جو ایج کا ڈفرنس تھا بہت زیادہ. انہیں آ کے انہوں نے شور ڈال دیا کہ نہیں 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 یہ میرے مہمان ہیں. اب سیدنا ابوبکر بڑے ہیں, 40 سال 42 سال کے, 9 سال. وہ ہنس کے کہہ رہے ہیں نہیں علی کوئی بات نہیں, تم چھوٹے ہو یار, میں نے پہلے کہا ہے. یہ بھی اصول تھا کہ جس نے پہلے کہہ دیا. ٹھیک ہے, میں نے پہلے کہا. انہوں نے کہا نہیں یہ کل سے ہی میرے مہمان ہیں, یہ تو کل سے ہی میرے مہمان ہیں, تو میں پہلے. ٹھیک ہے, ادھر سے سیدنا سرکار دو عالم کہیں پتہ نہیں اونٹ پہ تھے, وہ کہیں سے آ گئے ہیں. یہ دونوں آپس میں بحث ان کی جاری ہے, یہ آپس میں جاری کہ نہیں میرا مہمان ہے میرا مہمان ہے. اگو جنا جڑا پینڈو آیا ہے کہ تو مہمان صاحب, وہ اپنا بے فکر بیٹھا ہے کہ یار مینوں کتنے ملنا ہے, بس وہ کسی کو ملنے آیا ہوا ہے. ادھر سے سرکار آ گئے ہیں, انہوں نے اچانک پاس آ کے کہا ابو بکر علی نہ لڑو, یہ میرا مہمان ہے. ابو ذر ادھر آ میری اونٹنی پہ آ جا. اور سیدنا ابو ذر غفاری نے ساری عمر سرکار دو عالم کے اونٹنی پہ ان کے پیچھے بیٹھے. کیا پارٹنرشپ ہے, کیا راز دیاں گلاں انہاں دسیاں ہونیاں نے جڑیاں تانوں سان نہیں پتا. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا نا. یہ تھے صحابہ صفا, مینوں کوئی اپنی سواری نہیں, ایک جوڑا پا کے آ گیا ہے, یہ انہوں روٹی بھی سرکار نے کھوانی, کپڑے بھی لے کے دینے. کیا ہے جی, عاشق دوست بس آ گیا. اب وہ کیوں آیا پتہ نہیں, اس کو کس نے خبر دی ہے. ادھر ابو جہل ابو لہب گالیاں دینے پہ تیار, گھر کے تائے چاچے مامے مرن سے تیار ہوئے نے. ٹھیک ہے, اپنا گاؤں اپنا قبیلہ اپنا شہر مان نہیں رہا, اور ایک بندہ پتہ نہیں کتوں تریا ہے وہ آ گیا. حضرت سلیمان فارسی, ایران کہاں پہ ہے آج؟ سعودی عرب تے ایران دی دوستی لڑ مر جاؤ آپس میں. وہاں سے چلے ہیں اور کدھر آ گئے ہیں؟ سرکار کے دروازے. بس میں آ گیا. وہ یار انہیں کون بلاتا تھا, کون بتاتا تھا, کدھر سے خبر جاتی تھی کہ پروانوں آ جاؤ. ٹھیک ہے, وہ بھی آ گئے ہیں. اور تو اور
یمن بالکل اپوزٹ ڈائریکشن. یمن سے حضرت کون شکر ہے تمہیں بھی نہ آن لگ پے نے شیخو حضرت ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ. اس وقت اینڈرائڈ فون ان کے پاس, حضور سے ویڈیو کال کرتے تھے, پتا ہے آپ لوگوں کو, بڑے تسی یہ لیول او لیول, تمہارے پاس آئی فون ہے, میرے پاس یہ ہے. ان کے پاس اس وقت تھا جب تم لوگوں کو امریکہ پاکستان والوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ویڈیو کال کیا ہوتی ہے. وہاں سے حضور سے ویڈیو کالوں میں باتیں کرتے تھے. سیدنا ابو بکر جیسے جو ہیں وہ ہو گئے ہیں, کون ہے کہ دیکھ کے آسرے سو, کیونکہ ادھر کئی عاشق تھے ایسے بیٹھے رہتے. کہتے ہیں ہے ایک دیوانہ میرا, سرکاروں نے ایتھے بلاؤ نا, کہنے اس کی ماما اجازت نہیں دیتی, ماما بڑی سخت ہوتی ہے, ماما کے بغیر کام نہیں بنتا, نہیں انہوں بلاؤ نا, اسی بھی ملنا ہے. کہتے نہیں تم تو نہیں ملو گے, انہوں نے پتا سی ہے ٹیسٹ بڑا آ جائے گا. وہ یار تھے غار والے, کلے مزے لے سن انہوں نے, اے کون ہے جڑا دوروں ہی ویڈیو کال, بیڈ روم بھی بڑیا ہوں نال, اے کون ہے. انہوں دیکھ کے ہسے نہیں, ایتھے نہیں جی تھی تاڑ لیں ہوں سر آج کل ادھر دیکھتے ہیں سر, جس طرح اس کو دیکھتے ہیں نا جس طرح وہ گلے لگتا ہے نا, وہ گلے لگتی ہے نا. کچھ آدیاں سیلفیاں دے آپ بنا دے نا, کوئی کر کر کے پتہ نہیں کی کر دیں ہو, لگتا میری جھولی چ بیٹھے تو خوش خود ہی لینڈ کر جاتے ہیں. بہرحال وہ تو سرکار تھے, کیا میگنیٹ, کیا پروانے اور کیا شمع. وہ شریعت میں ایکسپلین کرو نا, وہ بندے کتوں آتے ہیں. یہ جو صحابہ صفہ تھے, ان کے لاز, ان کی باتیں, یہ کوئی سسٹم ہی اور تھا, وہ اور ہی لوگ تھے, ٹھیک ہے. لیکن ان کے ساتھ سرکار کا جو بھی برتاؤ تھا, یہ نہیں کہ شریعت سے وہ فارغ تھے یا کچھ, لیکن بہرحال یہ کوئی دنیا ہو رہی سی. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ وہ بلیاں نو دودھ پائی جا رہے, یار جا کوئی 100 نفل ہی پڑھ لے. وہ پوری مسجد ہی بلیو بلی کر چھڑی, ساریاں بلیاں نو پیاری ہوئی جا رہی. حضور نے نام ہی رکھ دیا ابو ہریرہ, بلیوں کے ابے تھا, ٹھیک ہے. انہیں صحابہ صفہ کا بھی ٹیچر لگا دیا, پرنسپل لگا دیا. کیوں؟ اب دیکھیں کون کون سے صحابہ صفہ ہیں اور پرنسپل کس کو لگا دیا آخر میں آنے والے. یہ بڑے لیٹ آئے ہیں ابو ہریرہ, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے پرنسپل لگا دیا ان کے اوپر. مخلوق دی خدمت, بلیاں بھی پیار ہے, بادشاہ بادشاہ کھاندے بلیاں بلیاں چاک دیا. اسی تو یہی سنیا ہے نا. یہ پتہ لگتا ہے جن انگلش میڈیم نے یہ اصل چ ساڈے طرح ٹاٹ دے سکولاں تو پڑھے, جنوں یہ گل سمجھ آ رہی ہے, جنہ مرضی ماڈرن ہو گیا ہے, لیکن پتہ چل جاتا ہے نا, بادشاہ کھاندے بلیاں بلیاں چانکیاں. لڑائی لڑائی معاف کرو, اللہ کا صاف کرو, یہ بھی سب سمجھ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. جنہیں مرضی تسی ماڈرن ہو, جنہوں نہیں ہو بچارے بیٹھے یہ پتہ نہیں کیڑی انگریزی بول رہے ہیں آکسفورڈ لیول کی. خیر, تو وہ صحابہ صفہ یہ بھی ایک پروانے تھے, باقی صحابہ بھی تھے. ایویں نہیں حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عمر کے دور میں, سیدنا عمر ویری اسٹرکٹ ڈسپلینرین, میرے ذہن میں ان کا امیج آتا ہے پرنسپل نہیں ہوتا وہ والا دوڑو. وہ حضرت ابو ہریرہ کوئی ایک بار سرکار دو عالم انہیں تھپڑ مار دیا تھا ابو ہریرہ, پتا ہے آپ لوگوں کو. اور یہ صحابہ صفہ بھی بیچے بھی کم ہو جاتا ہے, یہ نہیں ہے کہ سارے بہت ان کی. کوئی بار ایسا بھی ہو جاتا ہے, سیدنا بلال, اب سیدنا بلال تو جب سرکار نے اعلان نہیں کیا ہوا اس وقت کے یار ہے نا, غلام تھے, ان کا مالک بہت زیادہ مشقت لیتا تھا. وہ بےچارے وہاں سے قید ہو کے افریقہ سے آئے ہوئے تھے نا, اپنا دیش, انجان لوگ, اوپر سے غلامی, گلے میں توک پڑا ہوا ہے, مارے, بھوک. نوکر اور چیز ہوتا ہے, غلام اور چیز ہوتا ہے. سرکار جا کے رات کو ان کے ساتھ مل کے ان کی مزدوری ساتھ ہاتھ بٹاتے ہوتے تھے اندھیرے میں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کون ہے. جب پتا چلا تو پھر وہ عاشق, انہوں کی کرے, کوئلہ ایویں نہیں رکھوا لیا انہوں نے زبان کے نیچے. یہ سیدنا بلال کو مدینہ منورہ ہجرت کر کے آگے ہوئے سارے, وہ کسی بات پہ پتہ نہیں کیا ہوئی, لڑائی ہوئی, کیا ہوئی, تو حضرت ابو ذر غفاری
وہ غصے چ کہہ بیٹھے کالی ماں دیا منڈیا. بس نکل گیا ان کے منہ سے. عرب میں یہ بھی تھا, ان کے منہ سے نکل گیا. سیدنا بلال نے جا کے سرکار کو بتا دیا, یا شاید رو پڑے یا آنکھوں میں حضور کو پتا چل جاتا تھا. بلال کیا بات ہے؟ ان کا مجھے ابو ذر نے یہ کہا. سرکار نے حضرت ابو ذر کو جو بھی کہا, آپ اس سے اندازہ لگا لیں شاید دیکھا ہی, یا اس میں جو بھی اس نکاح میں تھی. سیدنا ابو ذر غفاری نے زمین پہ چہرہ رکھا ہوا ہے اور بلال سے ضد کری جا رہے ہیں کہ جب تک تو جوتے سمیت اپنا پاؤں اس پہ نہیں رکھے گا میں مانوں گا نہیں تو نے مجھے معاف کیا. اب سیدنا بلال روئی جا رہے ہیں. بڑا اسٹرکٹ مانیٹر ہے بھائی, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں تو تیار ہو جانا تو ان سب کو چھٹی کراؤں جتنا تو ویجیلنٹ ہے. لیکن ان سب کی جو شوائیں ہیں نا وہ تجھے پڑ جانی ہے. تو سیدنا بلال اور سیدنا پھر ابو ذر غفاری گلے لگ کے روتے رہے ہیں بڑی دیر. ٹھیک, ان کے منہ سے نکل گیا نا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کو تھپڑ مار دیا حضرت عمر نے. یہ فتح مکہ کے شاید بعد کی بات ہے یا تقریباً اس دور کی بات ہے. کہیں ٹریول کر رہے تھے, راستے میں سرکار دو عالم پتہ نہیں حالت وحی ہو گئی یا رفع حاجت کے لیے کسی وجہ سے انہوں نے کہا میں سائڈ پہ جا رہا ہوں. اگر حالت وحی بھی ہو جاتی تھی وہ ذرا تخلیہ کر لیتے تھے, عجیب سی حالت کیفیت ان کی بن جاتی تھی. وہ کہتی ہے نا قرآن پڑھتے ہوئے میرے پہ افیکٹ آ رہا تھا دوسرے کے پڑھنے پہ, تجلی ہے اور ڈائریکٹ کنیکشن میں ہوتے تھے, جو بھی حالت ہوتی ہوگی. اب پہلے تو سارے بیٹھے رہے, جب وقت بہت زیادہ گزرا تو پریشانی ہو گئی کہ یار اتنی دیر تو نہیں ہو سکتی, ڈھونڈے سر, ڈھونڈ رہے ہیں سب. وہ صحرا تھا, جو طریقہ اس زمانے میں ہوگا اپنے اپنے طریقے سے اتنے فاصلے پہ جانا ہے, آوازیں دیتے رہنا ہے, کمیونیکیٹ کرنا ہے, یہاں واپس آنا ہے. صحرا میں کوئی نشانی تو ہوتی نہیں. تو سیدنا ابو ہریرہ جو ہیں وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار انہیں ایک دیوار نظر آئی دور سے کہ یہ کس چیز کی دیوار ہے. تو کسی کا جو تھا کھجوروں کا باغ تھا بہت بڑا, اس دیوار میں ایک کھالا تھا پانی کا جو اس زمانے میں اس نے بنایا ہوگا, جگہ جگہ پانی جانے لے جانے کے لیے جو بھی طریقہ ہوگا, وہ کھالا کے نیچے سے جگہ بنی ہوئی تھی. ان کے خیال میں آیا کہ سرکار کہیں ادھر نہ ہو. وہ اس کے نیچے سے گزر کے اندر گئے تو وہ پانی کی کنارے ہی سرکار حالت وحی میں لیٹے ہوئے تھے, سو رہے تھے یا اپنے غرق تھے جہان میں جو بھی تھا. یہ پاس بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد سرکار نے آنکھیں کھولی تو انہوں نے دیکھ لیا. انہوں نے کہا ابو ہریرہ تو کدھر؟ انہوں نے کہا سرکار ہم تو پریشان ہیں, اتنے گھنٹے ہو گئے ہیں, یہ اتنی دیر سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. اب سرکار جو بھی تازہ وحی آئی تھی, سرکار نے انہیں ایسے ہی کہا کہ جاؤ ساروں کو کہہ دو آج سے جس نے کلمہ پڑھ لیا سارے پاس. اتنی بڑی بات, بس جس نے کلمہ پڑھ لیا سب پاس. اب ایگزیکٹ ورڈ تو مجھے نہیں پتا, اللہ مجھے معاف کرے اگلے بار, لیکن یہی مطلب تھا اس بات کا. جس نے کلمہ پڑھ لیا اسے کہو بس جاؤ, سب کو کہو کہ بات ہی ختم ہوئی, آج بات ہو گئی ہے. اپنی وجدانی کیفیت ان کی یہ جو بھی تھی. اب انہوں نے اسی طرح انہوں نے کہا سرکار میرے تے کسی نے اعتبار نہیں کرنا, میں نواں بندہ, ٹھیک ہے, بلیاں بلیاں نہ کھیڈنے والا, تے میری گل کون منے گا. سرکار نے کہا میرا جوتا اٹھاؤ, اس کو ثبوت کے طور پہ لے جاؤ, جاؤ اعلان کر دو. سرکار کہہ رہے ہیں اعلان کر دو, جاؤ اعلان کر دو اور سب کو کہہ دو بس جس نے کلمہ پڑھ لیا جنت. انہوں نے آؤ دیکھا رہتا ہو نہیں دوڑ لگا دی, جوتا پکڑا ہوا ہے, آوازیں دی جا رہے ہیں, جو کوڈ ورڈ رکھا گیا تھا آوازیں دی جا رہے ہیں, کوئی آ جاؤ کام بن گیا, آ جاؤ سارے پاس. ٹھیک ہے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی اسٹرکٹ ڈسپلنیرین, اوپر سے نئے بندے پہ اعتبار وہ کہیں سب سے پہلے قسمت تو نہ دی,
سب سے حیت دینے والے ساڈی ادھر سیدنا عمر فاروق کوئی وہ سب سے پہلے پہنچ گئے. کیا چھوڑ ڈالا, چپ کر, کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سرکار نے کہا. انہوں نے کہا تو اب کیا ثبوت ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جس نے کلمہ پڑھا سب پاس. انہوں نے تھپڑ مارا وہ بیچارے کے. انہوں نے کہا عمر تو کیا کر رہا ہے, تو مجھے مار رہا ہے. انہوں نے کہا تو کیا, یہ اتنی بڑی بات کیسے ہو سکتی ہے, بس کلمہ پڑھ کے تو سارے جنت چلے جان گے. انہوں نے کہا مجھے سرکار نے کہا ہے, یہ دیکھیں انہوں نے مجھے جوتا اپنا دیا ہے, نالین اپنے دیے مجھے, اور وہ ثبوت میں ہے. انہوں نے کہا ابھی تم نے پرنسپل نے سارے بچے پاس تھے, کالج کی کرے گا. وہ ساتھ لے کے واپس آئے آگے سرکار دو عالم تھے لیٹے ہوئے. سیدنا ابو ہریرہ نے جاتے ہی شکایت لگا دی. کہا جی آپ کو میں نے کہا تھا, مجھے عمر نے تھپڑ مارا. سرکار جلال نے کہا عمر یہ کیا کیا؟ میں نے کہا جی یہ اونچا اونچا شور ڈالی جا رہا ہے کہ سارے ہی پاس, جس نے کلمہ پڑھ لیا سارے ہی پاس. کیونکہ ایک تو ہے نا آج ہی کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے پاس, حضرت عمر تو کہاں سے ٹریول کر کے آ رہے ہیں, جنگاں لڑیاں سارا کچھ کیتا, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ کسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تو ٹیسٹ کرتا ہے ان کی اپنی. بہرحال انہوں نے کہا کہ سرکار مجھے تو نہیں پتا کہ آپ نے کہا. میں نے کہا اپنے سے کہہ رہا ہے. میں نے کہا نہیں میں نے اس کو ثبوت کے طور پہ جوتا بھی دیا تھا, اپنی نالین دی تھی. انہوں نے کہا سرکار لوگوں نے عمل چھوڑ دینا, یہ واقعہ ایسے ہے. یہ نہیں مجھے پتا کہ اب یہ صحیح ہے ضعیف ہے کیا ہے, لیکن ہے یہ واقعہ. جو استاد بیٹھے ہوئے ہیں اگر ایسے ہے یا نہیں ہے, استاد مکر جانا نے کہنا سانتے پتہ نہیں تسی اپنے کوئی بنا کے دسی جا رہے یا سانو بھلا دیتا تسی. لیکن بہرحال انہوں نے سرکار سے کہا کہ سرکار انہیں یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھیں سارے جنت میں جانے کے بڑے چانسز ہیں, یا جو بھی انہوں نے سرکار سے بات کی. لیکن اس طرح لوگ عمل ہی چھوڑ دیں گے, لوگ بس کلمہ سمجھ کے پڑھ کے تو کہیں گے ہم. تو بہرحال تھپڑ بھی پڑ گیا سیدنا ابو ہریرہ کو. اب انہی ابو ہریرہ کو, وقت گزر چکا, اتنی لمبی بات اس لیے سنائی ہے کہ انہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کا وصال ہو چکا ہے, سیدنا ابوبکر صدیق کا بھی وصال ہو چکا ہے, سیدنا عمر کا دور ہے, اب ہیں بھی وہی خلیفہ. وہ ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ یہ تمہیں سرکار نے پرنسپل لگا دیا صحاف صفا کے پورے سکول کا ہی. کہا ہاں جی. میں نے کہا تو انہوں نے کوئی خاص علم بھی دیا جو ہمیں نہ دیا ہو, یا کوئی ایسی بات جو تمہیں بتائی, کوئی بات سناؤ جو ہمیں نہ پتا ہو. قرآن کریم تو ہے, کوئی حکمت کی بات, کوئی ایسی بات. انہوں نے کہا عمر مجھے نبی سے علم کے 2 تھیلے ملے, ایک وہ جو سب میں عام کر دیا گیا, اور ایک وہ جو ابھی تمہارے سامنے کھولوں تو سب سے پہلے تم میری گردن کاٹ دو گے. حضرت عمر آگے سے کیا کہہ رہے ہیں, کھولی نہیں نا بس ہمیں جتنا پتہ ہے حضور سے ٹھیک ہے, جو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کھولی نا. تو وہ کیا علم ہے, ٹھیک ہے. اہم ہی نہیں سرکار نے کہا ہوا کہ فقر میرا فخر ہے, عاجزی کا انتہا ہے, عاجزی کا خدا. عاجزی کی پیک پہ جو ہستی ہے وہ فخر کر رہی ہے. کس بات پہ کر رہی ہے؟ فقر پہ کر. فقر کیا ہے؟ فقر ارادے کا نام ہے. سید ارادہ کرے دریا کا رخ موڑ دے, سید ارادہ کرے خیبر پلٹا دے. یہ روحانیت کی, فقر کی عشق و مستی کی زبان کی باتیں, یہ بیان کرنے میں گستاخی ہو سکتی ہے, حق نہیں ادا ہو سکتا. یہ عمل کی بات ہے, پریکٹیکل کی بات ہے, تن بیتی کی بات ہے, یہ جگ بیتی کی بات نہیں ہے. یہ پروفیسری نہیں جاڑی جا سکتی. آج بھی البتہ آپ نے خیبر فتح کرنا ہے تو وصف علی پیدا کریں. عشق کریں, کاکی تاڑیں, کاکی سونی تاڑیں. وہ ماں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے اس پہ مر مٹے, آپ کو وہی نظر آئے.
जा बजा कू बकू, हू बहू, इया का नाबुदू, फिर है इया का नाबुदू। ठीक है, तू ही तू। तो आंखें बंद करके दुआ, खदीजा दुआ कराएगी। खदीजा जी दुआ कराओगे, सबको दुआ करा दे ऊंची जुबान में, ऊंचा बोलना। माइक दे दे उन्हें, है माइक, उन्हें माइक दे दे, माइक उनके पास लगा ही दें, या हाथ में पकड़ लें या लगा दें, ऐसे ऊपर को रखें चले, ताकि आवाज जो है ना वो कैमरे में नहीं, दूसरी वाली साइड ऊपर, ये वाली ऐसे रखें बस। ऊंचा बोलिएगा ताकि सब तक आवाज चली जाए, जैसे काकी जी दुआ कराती हैं करें। बहुत अच्छा तरीका नहीं आता आपके। बस जो तेरा तरीका आता है तो वो तो सरकार के पास दुआएं करा के आई है, बस दुआ करा दे जो तेरा दिल करता है। इन्होंने रब दे बूहे दी खिलार नहीं, खिलार दे जेड़ा तेनू तरीका आंदा, कोई लंबी गल नहीं करनी, जो तेरा दिल कहता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आंखें बंद करें, खुद को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दें। अल्लाह अल्लाह के लिए सबको माफ करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे, 3 बार बड़े प्यार से अल्लाह 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 के। कोई सलीम अच्छा, सब आंखें खोल लें, आंखें खोल लें, आंखें खोल, आंखें खोल।